بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Welcome to lecture number 1. Dear students, I will teach you the course of leadership and organizational behavior. Course code is MGT 464 اور 3 credit hours کا یہ کورس ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ کو کورس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹاپکس وی ول کور ان دس کورس، اور اس کے بعد کچھ ریڈنگ مٹیریل پہ بات ہوگی. دین وی ول ڈسکس گریڈنگ سسٹم کیا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ فار یو اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگ گریڈس کے پیچھے ویسے بھی کافی ایفرٹ کرتے ہیں، تو میری سجیشن یہی ہے کہ نالج کے پیچھے زیادہ ایفرٹ کیا کریں، نہ کہ گریڈنگ سسٹم کے پیچھے. نالج گین کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے گریڈ بھی اچھے آئیں گے. دین وی ول ڈسکس اباؤٹ دی ٹیچنگ میتھڈالوجی کہ اس کورس میں کون سی ٹیچنگ میتھڈالوجی آئی ول اپلائی ٹو امپارٹ لرننگ اینڈ نالج. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ بریفلی ہم لیڈرشپ کے اوپر بات کریں گے، آرگنائزیشنل بیہیویئر کے اوپر بات کریں گے، اور دین وی ول ڈسکس مینیجر اینڈ مینجمنٹ فنکشنز کے اوپر بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ آج پہلا لیکچر ہے جیسے کہ، تو آئی ول ٹرائی کہ کم سے کم جو ہیں ٹاپکس پہ بات کی جائے اور زیادہ جو ہے کورس آؤٹ لائن کے اوپر بات کی جائے، گریڈنگ میتھڈالوجی اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ سے، اور کیا جو ہیں آپ جو ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا ہوگی اور کیا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں، اور اس کے بارے میں زیادہ بات کی جائیں گی اور کون سے کانٹینٹس ہم کور کریں گے. تو جیسا کہ فرسٹ لیکچر ہے اس وجہ سے میں آپ کو زیادہ لوڈ نہیں ڈالوں گا ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو کم ہم ٹاپکس جو ہیں ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے کورس کے اوپر بات کرنے سے پہلے کہ کون کون سے کورس میں کانٹینٹس ہیں، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنا بریف انٹروڈکشن آپ کو دوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام ثاقب یوسف ہے. کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر ان دی ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز، ComSets انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسلام آباد. Dear student, I did PhD from Vienna University of Economics and Business Administration, آسٹریا سے کی ہے میں نے. میرا جو فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ یا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہے. اور جو ڈیئر اسٹوڈنٹ کرنٹلی جو ہے میں ٹیچنگ پروفیشن سے جو ہے بلانگ کرتا ہوں. میں 2011 سے ComSets جوائن کیا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس سے پہلے جو تھا میں پبلک سیکٹر آرگنائزیشن میں کام کر رہا تھا ان ایڈمنسٹریشن اینڈ HR ڈپارٹمنٹ میں. تو جو یہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کی جاب ہیں یہ 2004 میں نے شروع کی تھی، مارچ 2004 میں. تو وہاں پہ میں نے ایک ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن HR ڈپارٹمنٹ جو ہے وہاں پہ جوائننگ دی تھی. تو 2007 میں ڈیئر اسٹوڈنٹ میں نے وہاں سے جو ہے PhD کے لیے ابراڈ کیا. تو وہاں پہ میں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ اسٹریٹجک HRM پہ جو ہے PhD کی، اور اس کے بعد آفٹر جو ہے ڈوئنگ PhD میں نے جوائن کی اپنی پیرنٹ آرگنائزیشن کو 2011 میں. اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے جو ہے ComSets کو جوائن کیا جولائی 2011 میں. سو اس وقت سے جو ہے میں ComSets کے ساتھ ہوں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. اور یہاں پہ جو میں ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں MS اور PhD جو لیول اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹیچ کرتا ہوں، اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور لیڈرشپ کے کورسز کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ جو ہے پبلک سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے میرا، جو اس کے علاوہ میں نے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جاب کی ہے، ٹیلی کام سیکٹر میں. تو ڈفرینٹ پوزیشنز پہ کام کیا، اور اس کے علاوہ جو ٹیچنگ ہے یہ میرا انٹرسٹ بھی تھا، تو دیٹس وائی تو میں نے ایز اے پارٹ ٹائم بھی ٹیچنگ جاری رکھی اپنے آفٹر MBA. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دس از آل اباؤٹ می. تو اب ہم کورس کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ ایز یو نو دا ٹائٹل آف دی کورس از لیڈرشپ اینڈ OB. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیر آر 32 لیکچرز. یہ ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، 32 لیکچرز ہیں. تو اس میں یہ کہ ہم دیکھتے ہیں لیکچر وائز ہم کیا کانٹینٹس کور کریں گے ان دس کورس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ
آج کے لیکچر میں ہم کورس کے کانٹینٹس کے اوپر بات کریں گے، گریڈنگ سسٹم کے اوپر بات کریں گے اور ایکسپیکٹڈ لرننگ آؤٹ کمز اینڈ اسکیم آف اسٹڈی کی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے شارٹ کے لیڈرشپ اور او بی کیا ہیں، وائی ٹو اسٹڈی لیڈرشپ اینڈ او بی، اور کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں لیڈرشپ اینڈ او بی کے، اس کو ہم ٹچ کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو ہے ہم ڈیٹیل سے لیڈر کے شپ کے اوپر بات کریں گے. وی ول ڈیفائن لیڈر اینڈ لیڈرشپ کیا ہے. دین وی ول ڈسکس کی ایلیمنٹس آف لیڈرشپ، مینیجریل رولز کیا ہیں، لیولز آف لیڈرشپ انالیسس کیا ہیں، جیسے انڈیویجول ہیں، گروپ ہیں، آرگنائزیشن لیول پہ انالیسس کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ٹریٹ، بیہیویئر اینڈ کنٹیجنسی لیڈرشپ کے اوپر بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، کانٹینٹ پہ مزید بات کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین کہ ہم یہ جیسے کہ لیڈرشپ اینڈ او بی کا کورس ہے، تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ فرسٹ پارٹ میں ہم لیڈرشپ کے جو ہیں چیپٹرز، افیکٹو لیڈرشپ کی جو بک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ریڈنگ مٹیریل ہے اس میں سے کور کریں گے. فار دی سیک آف یور کنوینئنس ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کو 2 پارٹس میں جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فرسٹ پارٹ میں ہم مینلی لیڈرشپ کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد جو ریمیننگ لیکچرز ہوں گے اس میں ہم او بی پہ بات کریں گے، آرگنائزیشنل بیہیویئر پہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو مینلی جو ہے کانٹینٹس ہوں گے لیڈرشپ کی بک کے، اس کے بعد جو ریمیننگ لیکچر ہیں اس کو او بی کی بک میں سے لیں گے، مگر یہ ہے کہ موسٹلی ٹاپکس ہم جو ہیں کور کر چکے ہوں گے لیڈرشپ کے جو کانٹیکس میں یا پرسپیکٹو میں. تو دیٹس وائی او بی کے بہت سے چیپٹرز ہیں ہم کور نہیں کریں گے دوبارہ، کیونکہ ہم یہ جو چیپٹرز ہیں بیسیکلی یہ جو تھیمز ہیں وہ کور کر چکے ہوں گے لیڈرشپ میں. جیسے کہ ہم کمیونیکیشن کی بات نہیں کریں گے او بی میں، ہم جو ہیں ٹیم ورک کی، گروپس کی بات نہیں کریں گے، کلچر کی بات نہیں کریں گے. اسی طرح اور نیگوسیشن، نیٹ ورکنگ اور پاور پالیٹکس کی بات نہیں کریں گے. اور اسی طرح لیڈرشپ itself is included in the OB book، تو ہم اس کی بات نہیں کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو فار دی سیک آف یور کنوینئنس، آپ کی آسانی کے لیے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے میں نے. فرسٹ فیز میں ہم جو ہے لیڈرشپ کے جو کانٹینٹس کور کریں گے، اور زیادہ مینلی ہم لیڈرشپ کانٹیکس میں، پرسپیکٹو میں چیزوں کو ایلیبریٹ کریں گے، ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد ہم جو رہ جائیں گے ریمیننگ لیکچر، اس میں آرگنائزیشنل بیہیویئر کو کہ جو ٹاپکس جو ہم لیڈرشپ میں نہیں کور کر سکے ان کو کور کریں گے، اور جو ٹاپکس او بی کے ہم کور کر چکے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ ان لیڈرشپ، ان کو ہم چھوڑ دیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس از بیسیکلی اسکیم آف اسٹڈی، ہم اس طرح چلیں گے آگے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان 2 لیکچرز کی ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کریں گے، اور بگ 5 پرسنالٹی ڈائمینشنز کی بات کریں گے، اور یونیورسلٹی ٹریٹس آف افیکٹو لیڈرز کی بات کریں گے کہ کون سے ٹریٹس ہیں جو افیکٹو لیڈرز میں موجود ہوتے ہیں. جیسے کہ ہائی انرجی ہے اس کی، رسک ٹیکر ہوتا ہے، ہارڈ ورکنگ ہوتا ہے، اس میں سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، سیلف بلیو ہے، اس میں ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے. سو وی ول ڈسکس دیز پرسنالٹی کریکٹرسٹکس آف افیکٹو لیڈر ان ڈیٹیل. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم ٹریٹ آف ڈومیننس کی بات کریں گے. دین وی ول ڈسکس دی ڈفرنٹ لیڈرشپ تھیوریز، جس میں ہم اچیومنٹ موٹیویشن تھیوری کی بات کریں گے، اینڈ لیڈر پروفائل موٹیو کی بات کریں گے، اینڈ دین وی ول ڈسکس دی تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ ٹاپکس ہیں جو آپ میں بھی مینجمنٹ کے اس میں کورس میں شاید پڑھ چکے ہوں، بٹ دس از ویری امپورٹنٹ کہ پرسنالٹی ٹریٹس ایک اسکول آف تھاٹس ہے جو فوکس کرتا ہے بیسیکلی ٹو ڈفرینشیٹ کہ سکسیزفل اور ان سکسیزفل لیڈر کون ہوتے ہیں بیسڈ آن دیئر پرسنالٹی ٹریٹس. Their focus was to identify the characteristics that basically differentiate the effective and ineffective leader. So this is very important کہ لیڈر کے جو ہے اس کی پرسنالٹی پہ بات کی جائے، اس کے ٹریٹس پہ بات کی جائے. تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم پگمیلین افیکٹ کی بات کریں گے. پگمیلین افیکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیولپنگ پازیٹیو ایٹیچیوڈ. کیونکہ لیڈر کے ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہے کہ اس کا ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو ایک پازیٹیو اس میں مینر میں دیکھتا ہے، پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اس کا چیزوں کی طرف. اور دیٹس وائی وی ول ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دی مین پوائنٹس کہ کیسے ہم
پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اینڈ دین وی ول ڈسکس دی ایتھکس اور ایتھیکل لیڈرشپ کی بات کریں گے کہ جو لیڈر ہیں اس کو بیسیکلی دے شوڈ بہیو اینڈ ایکٹ ان ایتھیکل وے کہ اسے وہ کام کرنا چاہیے جو مورلی رائٹ ہیں. اور اس کے بعد ہم اسٹیک ہولڈر تھیوری آف ایتھکس کی بات کریں گے جس میں بیسیکلی ٹو جج کہ جو لیڈر کا ایکشن ہے یا بیہیویئر ہے آیا ایتھیکل ہے یا نہیں. تو اس میں یہ سمپل سی اپروچ ہے کہ اس میں اگر لیڈر اپنے جو ایکشنز کو ڈیسیجن کو بتا سکتا ہے لوگوں کو, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کو بتا سکتا ہے, جو آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں امپلائیز ہو سکتے ہیں, کوئی ڈفرینٹ ایجنسیز یا آرگنائزیشن ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح جو ہیں کسٹمرز ہیں ان کو اوپنلی بتا سکتا ہے اپنی اسٹریٹجی کے بارے میں, اپنے ایکشنز کے بارے میں, ڈیسیجن کے بارے میں. تو دس از دی کرائٹیریا کہ یو کین بلیو کہ جو لیڈر ہے وہ ایتھیکل اس کے ایکشنز ہیں, اس کا بیہیویئر ایتھیکل ہے, اس کے ڈیسیجن میکنگ جو ہیں وہ ایتھیکل ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آفٹر دس وی ول ڈسکس دی ڈفرنٹ جو ہے لیڈرشپ اسٹائلس کی بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, دیر آر بیسیکلی ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ان لیڈرشپ. ایک یہ کہتے ہیں کہ ارلیئر جو فوکس تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ یہ تھا کہ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جو افیکٹو لیڈر میں ہوتے ہیں, اور ان کریکٹرسٹکس کا نہ ہونا بیسیکلی جو ہے ریزن ہوتا ہے ان افیکٹو لیڈرشپ کا. تو دیٹس وائی جو ارلیئر فوکس تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ تھا کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ٹریٹس کون سے ہیں, کریکٹرسٹکس کون سے ہیں لیڈر کے. وہ ٹریٹس اور کریکٹرسٹکس ان ادر ورڈز دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتے, مینس کہ وہ لیڈر جو نہیں ہوتے ان میں وہ کریکٹرسٹکس موجود نہیں ہوتے. دیٹس وائی وہ ایک لیڈر نہیں بن سکتے. تو دیٹس وائی ارلیئر جو فوکس تھا وہ تھا ٹریٹس پہ فوکس تھا کہ کریکٹرسٹکس بیسیکلی جو ٹریٹ اور پرسنالٹی ہے یہ ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ کون لیڈر ہوگا اور کون نہیں ہوگا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ فوکس شفٹ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ریسرچر نے یہ تو بات کی کہ کیا اصل میں پرسنالٹی کریکٹرسٹکس موجود ہونا از این اسینشیل, بٹ یہ از ناٹ سفیشینٹ. اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے واٹ ایکچولی لیڈر ڈز, کہ کیا اس کا اسٹائل ہے, کیا بیہیویئر ہے. اصل میں اس کا اسٹائل جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ لیڈر افیکٹو ہیں یا ان افیکٹو ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں جو ہے ڈفرینٹ لیڈرشپ اسٹائلس ہیں جیسے کہ جاب سینٹرڈ ہیں, امپلائی سینٹرڈ ہے, آٹوکریٹک اسٹائل ہوتا ہے, کسی کا اتھارٹیٹیو ہے, جیسے ڈیموکریٹو ہوتا ہے وہ پارٹیسپیشن پہ بلیو کرتا ہے. تو ہر انڈیویجول کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے, مگر اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو اسٹائل ہوتا ہے بیسیکلی جو ڈپینڈ کر رہا ہے وہ ہر بندے کی ایک انڈیویجول جو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, جو پرسنالٹی ہوتا ہے اس پہ ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے اس کا بیہیویئر یا اسٹائل جو ہے ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں ہم ڈفرینٹ لیڈرشپ اسٹائلس کی بات کریں گے, آیووا لیڈرشپ اسٹائل کی بات کریں گے, مشیگن یونیورسٹی لیڈرشپ ماڈلز کی بات کریں گے, اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی لیڈرشپ ماڈل کی بات کریں گے اور لیڈرشپ گریڈ کی. دین وی ول ڈسکس موٹیویشن اینڈ موٹیویشن تھیوریز کی بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, موٹیویشن از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف دی لیڈرشپ. لیڈر کا کام ہی بیسیکلی ہوتا ہے کہ اپنے فالوورز کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے, تو اس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. یہی لیڈر اور ڈیئر اسٹوڈنٹ مینیجر میں فرق ہے. لیڈر جو ہے اپنے فالوور کو موٹیویٹ کرتا ہے, دیٹس وائی ان کے وہ بیہیویئر کو انفلوئنس کرتا ہے تاکہ سارے جو ہیں ٹوورڈز دی جو ہیں سیٹ گولز ہیں یا آرگنائزیشن کے گولز ہیں, کامن کلیکٹیو گولز ہیں, اس کی طرف ایفرٹ کریں اور تاکہ آبجیکٹیوز اور ٹارگیٹس جو ہے منیمم ٹائم اور ریسورسز میں ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی اچیو کیے جا سکیں. سو دیر از اے ویری امپورٹنٹ جو ہے کانسیپٹ آف موٹیویشن ان لیڈرشپ پرسپیکٹو. تو اس کانٹیکس میں ہم میزلو کی بات کریں گے, ہیرارکی آف نیڈ تھیوری جو اس نے جو پریزنٹ کی تھی. یہ پروپوز یہ کرتا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ بیسیکلی جو ہے نا موٹیویشن جو ہوتی ہے انڈیویجلس کی یا فالوور کی وہ بیس کرتی ہے ان کی نیڈس پہ. اصل میں اگر کوئی کام کرتا ہے انڈیویجول یا انفلوئنس ہوتا ہے یا موٹیویٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس کی ایک پرپز ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو میزلو ڈسکرائب کرتا ہے کہ دیر آر لیولز آف نیڈس. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار لیڈر ٹو انڈرسٹینڈ دی لیولز آف جو ہے ہیرارکی آف نیڈس ہیں. جو
اس کا ایک جو آرگیومنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہے اس تھیوری کا کہ جب تک لوور لیول نیڈز نہیں سیٹسفائڈ ہوں گی آپ جو ہے اپر لیول نیڈ کو سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو امپلائی یا انڈیویجل موٹیویٹ نہیں ہوگا. دیٹس وائی فرسٹ ٹرائی ٹو سیٹسفائی لوور لیول نیڈز. وہ جب سیٹسفائڈ ہوتی ہیں تو پھر دین دا پرسن موو ٹو دی اپر لیول. تو اس طرح جو ہے 5 ہیرارکیز ہیں یا 5 لیول آف نیڈس ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ایکوائرڈ نیڈ تھیوری کی ہم بات کریں گے. یہ بیسیکلی یہ فوکس کرتی ہے کہ بیسیکلی جو دیر آر 3 ٹائپس آف نیڈس: نیڈ فار پاور، نیڈ فار ایفیلیشن اینڈ نیڈ فار اچیومنٹ. اب یہ ڈفرینٹ لیڈرز میں ڈفرینٹ لیول ہو سکتا ہے ان کا. تو انٹرسٹنگ جو اس کی فائنڈنگس تھی اس اسٹڈی کی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں میں نیڈ فار پاور زیادہ ہوتی ہے وہ بیسیکلی افیکٹو لیڈر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نیڈ فار ایفیلیشن اور نیڈ فار جو ہے اچیومنٹ. اور جن لوگوں میں نیڈ فار ایفیلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ تو وہ آرگنائزیشنل کانٹیکس میں اچھے لیڈر بھی نہیں ہوتے. اس کی ریزن ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ ریزن ہم دے سکتے ہیں ٹو ایکسپلین دس. ایفیلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ نیڈ فار ایفیلیشن میں لیڈر کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اسے پسند کریں. تو اس میں وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے لائک کریں. تو دیٹس وائی وہ ان کو لبرٹی دیتا ہے، فلیکسیبلٹی دیتا ہے اور ان کے کنسرنس زیادہ شو کرتا ہے. ایٹ ٹائم جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ جو ہے ان کو فالو نہیں کرتا وہ. دیٹس وائی وہ ایک جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کر سکتے ہیں دوسرے فالوورز میں، یا وہ فیل کر سکتے ہیں بائسز، یا وہ فیل کر سکتے ہیں کہ یار اگلے نے کام نہیں کیا، اس کو اتنی فلیکسیبلٹی دی، اس کو لینینسی شو کی ہے، تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے یہ کام. تو اگر وہ محنت کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا موٹیویشن ہے، کیونکہ جو نہیں کر رہا اسے بھی وہ فلیکسیبلٹی یا کنوینئنس لیڈر دے رہا ہے. تو دیٹس وائی دس از دی ریزن کہ نیڈ فار پاور جو ہے افیکٹو لیڈر میں زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ نیڈ فار ایفیلیشن نہیں ہوتی، ان تینوں کا مکس ہوتا ہے، بٹ جو نیڈ فار پاور جس میں زیادہ ہوتی ہے وہ ایک افیکٹو لیڈر ہوتا ہے. مگر ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں ایک اور کانسیپٹ ہے، ایک ہوتی ہے سوشلائز پاور، ایک ہوتی ہے پرسنل پاور. اب یہ جو نیڈ فار پاور کی ہم بات کریں یہ بیسیکلی سوشلائز پاور کی بات ہے کہ کلیکٹیو انٹرسٹ اور گولز کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ اپنے پرسنل گول کے لیے جو ہے فالوورز کو جو ہے موٹیویٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ پرسنل موٹیوز ہو، پرسنل ایجنڈا ہو لیڈر کا، اور صرف اپنے پرسنل گین، پرسنل پاور کے لیے جو ہے وہ اپنی ساری انرجی اور جو اتھارٹی یوز کرے. وہ پاور جو ہے آرگنائزیشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور فالوورز کی پروڈکٹیوٹی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اوور آل جو آرگنائزیشن کا جو ویژن ہے، مشن ہے، گول ہے، اس کے لیے بھی اچھی نہیں. تو سوشلائز پاور ہونا جو ہے افیکٹو لیڈر میں بہت ہی ضروری ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کریں گے ہرزبرگ تھیوری کی بات کریں گے. اس میں جو ہے سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن، مینٹیننس فیکٹر، موٹیویٹر فیکٹرز کی بات کریں گے. موٹیویٹر فیکٹر ہوتے ہیں بیسیکلی جو ایکچولی جو ہے جس پہ سیٹسفیکشن جو ہے ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے انڈیویجول کی. اگر موٹیویٹر فیکٹرز نہیں ہوں گے تو مینز وہ امپلائی ناٹ سیٹسفائڈ ہوگا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ڈس سیٹسفائڈ ہو. تو اب مینٹیننس فیکٹر ہیں بیسیکلی جو ڈس سیٹسفیکشن کریٹ کر سکتے ہیں. تو مینیجر ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کون سے موٹیویٹر فیکٹر ہیں، کون سے مینٹیننس ہائیجین فیکٹرز ہیں. دین وی ول ڈسکس ایکسپیکٹنسی تھیوری کی بات کریں گے، ایکویٹی تھیوری کی بات کریں گے. تو جس میں جو ہے ایکویٹی تھیوری میں جو انڈیویجول اپنی کنٹریبیوشن ان پٹس کو دوسروں کی ان پٹ اور کنٹریبیوشن سے کمپیئر کرتا ہے اور اپنی جو اسے ریوارڈ مل رہا ہے بائی پٹنگ دی ایفرٹس اور کنٹریبیوشن اس کو کمپیئر کرتا ہے دوسروں کے آؤٹ پٹ سے یا آؤٹ کم سے. تو اگر وہ فیل کرتا ہے کہ ایکویٹی ہے تو دین ہی ول بی سیٹسفائڈ، ہی ول بی موٹیویٹڈ. تو ایکسپیکٹنسی جو بات کرتی ہے بیسیکلی وہ جو بہیو کرتا ہے انڈیویجول وہ بیسیکلی کانسیکوینسز کی اس پہ ویلیو کرتا ہے کہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ اگر میرا بہیویئر ہوگا تو آیا وہ کتنی ویلیو پلیس کر رہا ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں یا ریزلٹس کو. تو گول سیٹنگ تھیوری ہے کہ اس میں کہ جب گول سیٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہیں کہ موٹیویٹ کرنا ہے تو دا گولز شوڈ بی اسمارٹ، جو اسپیسیفک ہونے چاہیے، میجربل ہونے چاہیے، اچیویبل ہونے چاہیے، ریئلسٹک اور ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے. سو وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل. دین وی ول ڈسکس ری انفورسمنٹ تھیوری کی ہم بات کریں گے، اینڈ دین وی ول ڈسکس 4 ٹائپس آف ری انفورسمنٹ. تو
ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم بات کریں گے جاب کریکٹرسٹکس ماڈل کی بات کریں گے. یہ بیسیکلی جو ہم موٹیویشن تھیوریز کی بات کی ہم نے, دیر آر بیسیکلی 3 ٹائپس آف موٹیویشن تھیوریز. ہم جو ابھی جو تھیوریز ڈسکس کی ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں پلیس کر سکتے ہیں. ایک کانٹینٹس جو بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ فوکس کرتا ہے نیڈس پہ. پھر وہ ہیں پروسیس کہ ہاؤ ایکچولی جو ہے چوز بیہیویئر فالوور. اور تھرڈ جو ہے وہ ری انفورسمنٹ ہے کہ جن کانسیکوینس بیہیویئر کو ری انفورس کیا جاتا ہے یا پنش کیا جاتا ہے یا بیسیکلی وہ جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے یا ان اپروپریٹ بیہیویئرس کو اکارڈنگلی جو ہے ریوارڈ کیا جاتا ہے یا ری انفورس کیا جاتا ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی, وہ ڈسکس کریں گے ہم ڈیٹیل سے. تو اس کانٹیکس میں اگر بات کریں تو اس کے بعد ویری امپورٹنٹ کہ ان ایکچوئل یہ تو کانسیپچل باتیں, اس کو پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کانٹیکس میں ہم بات کریں گے جاب کریکٹرسٹکس ماڈل کی بات کریں گے. یہ جو چیپٹر ہے ہم آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بک سے لیں گے. تو اس میں ہے کہ ڈفرینٹ وے ٹو جو ہے ری ڈیزائن جابس دیکھیں گے, جس میں جاب انلارجمنٹ کا کانسیپٹ ہے, جاب انریچمنٹ کا کانسیپٹس ہیں, جاب روٹیشن کا کانسیپٹ ہے. بیسیکلی دیز آر دی ٹیکنیکس ٹو موٹیویٹ امپلائز. بیسیکلی جو جاب ہے اٹ سیلف, کریکٹرسٹکس آف جاب یا ورک اٹ سیلف, بیسیکلی یہ سورس آف یا کاز آف موٹیویشن ہوتا ہے. تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے امپلائی انوالومنٹ اینڈ موٹیویشن کی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ امپلائی کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالومنٹ دینا, اس کو اپنے ورک اسکیجولنگ میں, اپنے گول سیٹ کرنے میں. تو جتنی یہ ایک آرگیومنٹ یہ کہ جتنی انوالومنٹ پارٹیسپیشن ہوگی, اس کے پاس ڈسکریشن ہوگی, فلیکسیبلٹی ہوگی, اٹانومی ہوگی, تو وہ اتنی کریٹو ہوگا, اس کی زیادہ کمٹمنٹ ہوگی, ڈیڈیکیشن ہوگی ٹورڈز دی ورک اور ٹورڈز آرگنائزیشن. اس کے بعد ہم اسی کانٹیکس میں اگر بات کریں موٹیویشن کی, دین وی ول ڈسکس دی کمپنسیشن جو ٹائپس ہیں اس کی بات کریں گے کہ ویریبل پے پروگرامز ہوتے ہیں, جیسے سیلز مین کو بونسز دیے جاتے ہیں, کمیشن دیے جاتے ہیں ٹو کمپنسیٹ ہز ایفرٹ جو ہے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ایک بیسیکلی موٹیویشن کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آج کل ایک کانسیپٹ ہے فلیکسیبل بینیفٹس کا, کہ بیسیکلی آرگیومنٹ یہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ہر جو انڈیویجول کی اپنی ایک نیڈس ہوتی ہیں. تو اصل موٹیویٹ انڈیویجول جب بھی ہوتا ہے جب اس کی جو اس کا بیہیویئر ہے اور جو اس کا جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم اور ریوارڈ یا کانسیکوینسز ہیں بیہیویئر کی وہ اس کی نیڈ کو سیٹسفائی کر رہے ہوں. تو دیٹس وائی وی کین ناٹ موٹیویٹ آل امپلائیز, اور کیپ ان مائنڈ کہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں, ڈفرینٹ نیڈس ہیں. ایک ہی جو ہے بینیفٹ سے, ایک ہی طرح کے بینیفٹ سے موٹیویٹ کر سکیں. دیٹس وائی آج کل جو ہے کانسیپٹ آ رہا ہے فلیکسیبل بینیفٹس کا, کہ بنڈل آف بینیفٹس ہوتے ہیں. ایک تو کچھ ہوتے ہیں کور بینیفٹس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں فلیکسیبل ہوتے ہیں, اس میں آپشن ہوتا ہے انڈیویجول کو کہ اپنی مرضی سے وہ چوز کر سکتا ہے. بیسیکلی دا پرپز از ٹو موٹیویٹ دی امپلائیز, اور وہ جو الٹیمیٹلی وہ اپنی چوائس سے وہ فلیکسیبل بینیفٹ کو جو ہے جو چوز کرتا ہے. دیٹس وائی موسٹ لائکلی کہ وہ جو ہے انڈیویجول موٹیویٹ ہوگا, کیونکہ وہ بینیفٹس الٹیمیٹلی اس کی کسی نہ کسی نیڈ کو سیٹسفائی کر رہے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم بات کریں گے پوزیشن ورسز پرسنل پاور کی بات کریں گے. Then in this lecture we will discuss different legitimate reward, coercive and referent power کی بات کریں گے, and then we will discuss influencing tactics کی بات کریں گے. pressure tactics ہیں اور اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں یوز کر کے جو بیسیکلی لیڈر انفلوئنس کرتا ہے, ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اگر پاور کی بات کریں, پوزیشن اور پاور کی بات کریں, سو وی کین ناٹ آئسولیٹ پالیٹکس. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پاور اینڈ پالیٹکس کے ریلیشن شپ کی ہم بات کریں گے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے نیٹ ورکنگ پروسیس کی بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے لیے ایک بہت ہی افیکٹو جو ٹول ہے وہ اس کا ایک پولیٹیکل اسکلز بھی ہوتے ہیں, نیٹ ورکنگ اسکلز ہوتے ہیں. تو اچھا لیڈر جو ہوتا ہے بیسیکلی اس کے نیٹ ورکنگ اسکلز ہوتے ہیں, اس کے کنیکشنز ہوتے ہیں, اور ہی انڈرسٹینڈز دی پاور پالیٹکس ان دی آرگنائزیشن, اور وہ اسے پتہ ہے کہ ڈائنمکس کیا ہیں پالیٹکس کے, آرگنائزیشنل پالیٹکس کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس میں یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ پالیٹکس نہیں ہوگی, کیونکہ ڈفرینٹ انڈیویجولس, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ, ڈفرینٹ کلچرل ویلیوز کے لوگ, ڈفرینٹ انٹرسٹ کے ساتھ جب آبجیکٹیوز کے ساتھ ایک جگہ کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک جو ہے آرگنائزیشن میں پالیٹکس بھی ہوتی ہے.
تو ٹو سم ایکسٹینٹ آرگنائزیشن پالیٹکس ہے جو اگر اچھے طریقے سے اگر لیڈر اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، یوز کرتا ہے، تو یہ بینیفیشیل بھی ہوتی ہے آرگنائزیشن کے لیے. بٹ بہت زیادہ آرگنائزیشن کے اندر پالیٹکس ہونا دس از آلسو ہارمفل فار دی آرگنائزیشنل آبجیکٹو. تو اس کے لیے مینیجر یا لیڈر ایک اپروپریٹ اسٹرکچر یا کلچر ڈیزائن کر سکتا ہے کہ ٹو minimize یا manage دی politics in the organization. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم بات کریں گے نیگوسیشن کی بات کریں گے. دس از دی ویری امپورٹنٹ اسکل آف دی لیڈر. ان دی آرگنائزیشن لیڈر یا مینیجر ہم بات کریں تو دے آر موسٹ آف دی ٹائم انوالو ان دی نیگوسیشن پروسیس، بارگیننگ پروسیس. کبھی کسی کسٹمر سے بات کریں، کبھی کسی اور کمپیٹیٹر سے، یا کسی اپنے سپلائر سے، یا کسی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ ایجنسی سے وہ کوآرڈینیٹ یا نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں، کانٹیکٹڈ سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لیڈر کا بڑا ہی امپورٹنٹ اسکلز ہوتے ہیں نیگوسیشن اسکلز. ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسٹیپس ان نیگوسیشن پروسیس کی ہم بات کریں گے. اسی کانٹیکٹ میں پھر ہم کانفلکٹ کی بات کریں گے کہ کیا کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹائلز ہیں اور کیسے کانفلکٹ کو مینیج کرنا ہے. پھر ہم بات کریں گے جو اچھے افیکٹو نیگوشیٹرز کے جو ہیں کوالٹیز ہیں، جو اس پہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. اور دین وی ول ڈسکس دی ڈیل مائنڈیڈ امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ نیگوشیٹر کی بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو گروپ لیول انالیسس میں آتا ہے، سیکنڈ وہ کمیونیکیشن ہے. تو اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، کمیونیکیشن اسکلز کی بات کریں گے، میسج پروسیس کی بات کریں گے، میسج سینڈنگ پروسیس کی بات کریں گے ڈیٹیل سے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ جو افیکٹو لیڈر کے ایک بہت جو امپورٹنٹ اسکل ہے وہ اس کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو افیکٹو لیڈر ہوتا ہے، جن کو یہ آپ کہتے ہیں پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں یا آرگنائزیشنل کانٹیکس میں جو لیڈرز ہیں ان کو دیکھیں، تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایک تو ویژنری ہوتے ہیں، ایک ان میں کمیونیکیشن اسکلز بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. دے کین کنوینس پیپل، دے کین کنوے انفارمیشن اور رائٹ وے میں، اور دے کین انڈرسٹینڈ دی ایموشنز آف دی فالوورز. اور ایک ان میں جو ہے کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تھرو کمیونیکیشن اسکلز انڈیویجولز یا فالوورز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں ہم جو میسج سینڈنگ پروسیس کی بات کریں گے تو پیرافریزنگ کی بات کریں گے، کہ فیڈ بیک کی بات کریں گے کہ لیڈر کا ایک امپورٹنٹ کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے فالوورز کو فیڈ بیک دینا، ٹائملی فیڈ بیک دینا، اور تاکہ ان کی امپروومنٹ ہو. تو اس میں یہ کہ ہم دیکھیں گے کیا کیا جو ہے گائیڈ لائنس ہیں جس کے تھرو ہم نے فیڈ بیک لیڈر نے کمیونیکیٹ کرنی ہے. بیسیکلی ایک جو مین پوائنٹ اس میں یہ کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ جو فیڈ بیک ہونا چاہیے وہ بیہیویئر یا ریزلٹس پہ ہونا چاہیے، نہ کہ پرسنالٹی پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی کی پرسنالٹی کو پن پوائنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو بیسیکلی دس از کریٹیسزم، اور وہ نیگیٹو فیڈ بیک ہے، اور موسٹلی جو لوگ ہیں اس کو نہیں پسند کرتے. تو فیڈ بیک ایک پازیٹیو ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹل ہونا چاہیے، اور بیہیویئر اورینٹیڈ ہونا چاہیے، نہ کہ پرسن اورینٹیڈ ہونا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی کانٹیکس میں ہم کوچنگ ماڈل کی بات کریں گے اور کانفلکٹ ریزولوشن ماڈل کی بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہم ڈفرینٹ چیپٹرز جو کور کریں گے، تو کچھ چیپٹرز جو ہیں دو کپل آف لیکچرز میں ہم کور کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بیسیکلی جو ہے اس کی سیکوینس جو ہے لیکچرز کی اسی طرح ہوگی مینلی، مگر میں بھی یہ ہے کہ تھوڑا شفٹ آئے، اس میں ری ایڈجسٹمنٹ کریں بیسڈ آن دی نیڈ، اور جیسے جیسے ہم پروگریس کریں گے کورس میں. بٹ مینلی جو ہے سیکوینس مینلی یہی ہوگی، بٹ لٹل ایڈجسٹمنٹ کین بی میڈ بیسڈ آن دی نیڈس اور اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. تو مگر یہ ہے جو لیکچر میں کانٹینٹ ہے یہ اسی طرح کور ہوں گے. اور اس کے بعد ہم لیڈرشپ کانٹینیوم ماڈل کی بات کریں گے، ہاؤس پاتھ گول لیڈرشپ ماڈل کی بات کریں گے. دین وی ول ڈسکس دی نارمیٹو ڈیسیجن ماڈل کی بات کریں گے، اینڈ دین وی ول ڈسکس دی سبسٹیٹیوٹ فار لیڈرشپ ویریبلز. اس کے بعد لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈفرنس بٹوین بیہیویئر اینڈ کنٹیجنسی لیڈرشپ تھیوریز کی بات کریں گے. تو بیسیکلی کنٹیجنسی لیڈرشپ جو پرسپیکٹو ہے، تھیوری ہے، وہ فوکس کرتی ہے کہ لیڈر کی کریکٹرسٹکس یا بیہیویئر جو ہیں امپورٹنٹ ہے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سچویشن. کنٹیجنسی مینس ڈپینڈ. تو افیکٹو لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے جو ہیں اسٹائل جو ہے میچ کرتا ہے سچویشن سے.
ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ بھی آبزرو کریں, اینالائز کریں تو دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں ان میں کوالٹیز ہوتی ہیں, ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہوتی ہیں, مگر انہیں سرکمسٹانسز یا سچویشن نہیں اویلیبل ہوتی, دیٹس وائی وہ ایک افیکٹو لیڈر کے طور پہ ریکگنائز نہیں ہوتے. اور اسی طرح بہت سے ایسے لیڈر ہیں جن کو ایسی سچویشن ملی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے دنیا نے انہیں پہچانا کہ وہ لیڈر ہے, اس سے پہلے وہ ان نون تھے. تو سچویشن کا ڈیفینیٹلی جو ہے انفلوئنس ہوتا ہے لیڈرشپ پہ یا کسی کو افیکٹو یا ان افیکٹو لیڈر بنانے میں. تو سچویشن از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر, یا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو کنٹیجنسی جو لیڈرشپ تھیوریز کا فوکس ہی یہی ہے, یا آرگیومنٹ ہی یہی ہے کہ کریکٹرسٹکس اور اسٹائل ہونا اٹس اوکے, بٹ سچویشن اور کانٹیکسٹ از مور امپورٹنٹ ٹو میک سم ون لیڈر. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم پرسکرپٹیو اینڈ ڈسکرپٹیو لیڈرشپ ماڈل کی بات کریں گے, اینڈ دین وی ول لک ٹوورڈز دی لیڈرشپ ویریبلز اینڈ اسٹائلس کی بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر ہم سچویشنل فیکٹرز کی بات کریں یا کنٹیجنسی ویریبلز کی بات کریں تو اس میں فالوورز کی کیپیبلٹیز, موٹیویشن لیول بھی ہو سکتا ہے, اور اسی طرح لیڈر کا اپنا پروفائل ہے, بیہیویئر ہے, کریکٹرسٹکس ہے, ایکسپیرینس ہے, وہ بھی ہے, انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا لیڈر ہے یا کتنا افیکٹو ہوگا. اسی طرح انوائرمنٹ میں ٹاسک اسٹرکچر ہے, کس قسم کے ٹاسک کو وہ اس میں پرفارم کرنا ہے, کیا گولز ہیں. تو دیز فیکٹرز جو ہیں انفلوئنس جو ہے لیڈرشپ اور لیڈر کی افیکٹونیس کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو وی ول ڈسکس دیز ٹاپکس ان ڈیٹیل. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ فالوور کی کریکٹرسٹکس پہ بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, کوئی بھی لیڈر بغیر فالوور کے نہیں ہوتا. لیڈر ہوتا کون ہے؟ لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے کچھ فالوورز ہوں, جس کو کچھ لوگ کہیں کہ یہ لیڈر ہے. وداؤٹ فالوورشپ دیر از نو لیڈرشپ. تو ون امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ فالوورشپ کے بغیر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کی فالوورز نہ ہو. تو فالوورز ہونا ہی بیسیکلی ڈٹرمن کرتا ہے کہ کوئی لوگ اسے ریکگنائز کرتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں یا نہیں. تو دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو اسٹڈی کریں کہ فالوورز کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ جو لیڈرشپ پروسیس ہے اس میں جو کمپوننٹس ہیں اس میں امپورٹنٹ چیز ہے ایک فالوورز بھی ہے. تو افیکٹو لیڈرشپ کی اگر بات کریں تو یہ نہیں ہوتا کہ تمام کریڈٹ جو ہے وہ لیڈر کے جو کو جاتا ہے سکسیس کا. الٹیمیٹلی اگر کسی کی سکسیس ہے لیڈر کی تو جو آپ اینالائز کریں, آبزرو کریں تو اس کے جو ہے فالوورز بیسیکلی بہت افیکٹو ہوتے ہیں, یا وہ جو ہے کافی جو ہے افیکٹو فالوورز ہوتے ہیں. دیٹس وائی افیکٹو لیڈر کے لیے افیکٹو فالوور بھی ہونا ضروری ہے. اور لیڈر کی ایک ڈیفینیشن بھی ہے, ایک لیڈر جو ہوتا ہے بیسیکلی پروڈیوسز لیڈر. تو افیکٹو لیڈر ہوتا ہے, اس کے افیکٹو لیڈر فالوورز ہوتے ہیں. اسی طرح جو لوگ افیکٹو فالوورز ہوتے ہیں اس کا لیڈر بھی افیکٹو ہوگا. اٹس اے ٹو وے کمیونیکیشن. تو دیٹس وائی فالوورز کے جو ہیں کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ. اب اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنے فارم جو ہیں ٹائپس آف فالوورز ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, پیسو ہوتے ہیں, alienated ہوتے ہیں, pragmatic ہوتے ہیں. تو we will discuss different types of followers. Then dear student we will discuss کہ delegation کی بات کریں گے کہ لیڈر کا کام ہے کہ اپنے جو ہیں ٹاسک کو اپنے فالوورز کو ڈیلیگیٹ کرے, ان کو اٹانومی دے, ان کو ڈسکریشن دے, ان کو شو کرے دس از دی وے, دین گیو دیم ڈسکریشن کہ وہ اپنا خود ہی اس راستے کے ذریعے اپنا جو ریزلٹ ہے وہ یا گولز ہے اچیو کریں. تو ڈیلیگیٹ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ کریکٹرسٹکس ہے کہ مینیجر کا کہ کیسے ڈیلیگیٹ کرتا ہے, افیکٹو ڈیلیگیشن کیسے کرتا ہے. ایک چیز کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ, مینیجر یا لیڈر تمام کام خود نہیں کر سکتا. تو اچھا لیڈر یا مینیجر وہی ہوتا ہے اچھے طریقے سے ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے اپنے جو رسپانسبلٹیز اور اتھارٹیز کو اپنے فالوورز کو یا سب آرڈینیٹس کو. تو جو افیکٹو لیڈر ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس فالوورز سے کیا کام لینا ہے, کس میں کیا کیپیبلٹیز ہیں, کس کا کیا موٹیویشن ہے, کس کا کیا انٹرسٹ ہے کس کام میں. اس کے اکارڈنگ وہ جو ہے اکارڈنگلی وہ ٹاسک یا رسپانسبلٹیز یا اتھارٹیز ڈیلیگیٹ کرتا ہے. So there are certain guidelines, اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ what to delegate, کیا چیزیں ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے. But in nutshell effective leader وہی ہوتا ہے جو effectively delegate کرتا ہے responsibilities and authorities اپنے followers کو. In other words وہ empower کرتا ہے اپنے followers کو.
ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیاڈک ریلیشن شپ کے اوپر بات کریں گے. بیسیکلی جو ہے یہ ڈیاڈک تھیوری ہے، LMX تھیوری، اٹ ٹرائز ٹو ایکسپلین کہ وائی لیڈر جو ہے بہیو ڈفرینٹلی ود دی ڈفرینٹ فالوورز. اور یہ وہ بیسیکلی اٹ از بیسیکلی کنسرن ود دی جو ہے ایکسپلیننگ یا ڈیفائننگ دی لیڈر اینڈ فالوور ریلیشن شپ. لیڈر ممبر ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرنے پہ جو ہے وہ فوکس کرتی ہے، اور جتنا ہی ہائی کوالٹی لیڈر ممبر ریلیشن شپ ہوگا اتنا ہی جو ہے فالوور جو ہے موٹیویٹڈ ہوگا، اتنی اس کی فالوور کی جو ہے جو پرفارمنس اچھی ہوگی، اتنا ہی جو ہے لیڈر اور فالوور کے درمیان ریلیشن شپ اچھا ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے یا پروڈکٹیوٹی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی. سو یہ بیسیکلی فوکس کرتے ہیں ڈیاڈک تھیوری ٹو ایکسپلین کہ ہر لیڈر کے اپنے گروپ آف فالوورز میں سے ہر ایک کے ساتھ ڈفرینٹ جو ہے ایک بیہیویئر ہوتا ہے، اسٹائلز ہوتا ہے، یا ایک اسپیسیفک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جس کے اپنے تمام آرڈینیٹ سے ایک اچھے ریلیشن شپ ہو، ہائی کوالٹی ریلیشن شپ ہو. تو اوور آل بیسیکلی لیڈرشپ جو ہے وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ فینومینا نہیں ہے وداؤٹ فالوورز. بیسیکلی لیڈر اور فالوور کی جو کمبینیشن جو ورکنگ ٹوگیدر ہے وہی ڈٹرمن کرتی ہے ان کی سکسیس. سو دیٹس وائی لیڈر کا کام ہے کہ اپنے فالوورز کے ساتھ افیکٹو ریلیشن شپ، کوالٹی ریلیشن شپ ڈیولپ کرے. مگر اٹس اے کوائٹ نیچرل کہ لیڈر کے ہر ایک سے ایک طرح کے تعلقات نہیں ہوتے. آپ نے آبزرو کیا ہوگا اگر آرگنائزیشن میں جاب کریں، کچھ لوگوں کے ساتھ لیڈر کے بڑے ہی کلوز تعلقات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا لیول آف ٹرسٹ ہائی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کا پرسنل جو ریلیشن شپ زیادہ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ان گروپس میں آ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کا ریلیشن شپ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، تو وہ ہے ٹاسک ریلیٹڈ جو ہے ریلیشن شپ ہوتا ہے، صرف ٹاسک کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو وہ آؤٹ گروپس میں چلے جاتے ہیں. اس کے ریزنز بھی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیونکہ لیڈر کے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں، ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. دیٹس وائی وہ ایک طرح کی اٹینشن سب فالوورز کو نہیں دے سکتا، یا اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے یا اس کی ویلیوز ہوتے ہیں وہ ہر فالوور سے میچ نہیں کر رہے ہوتے ود ان دی آرگنائزیشن. تو اس کی بیسس پہ ان گروپس اور آؤٹ گروپس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بٹ لیڈر کا کام یہ ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس جو آؤٹ گروپس کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے آن بورڈ لے، کیونکہ اگر آؤٹ گروپس کے لوگوں کو وہ آن بورڈ نہیں لیتا تو مینس وہ ایک جو ہے فیل کرتے ہیں کہ ڈس سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں، اور وہ یہ فیل کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے لیڈر کا ایک بائس جو ہے بیہیویئر ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوتا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر. دیٹس وائی یہ نیچرل ہے کہ ان گروپس کچھ لوگ قریب ہوں گے لیڈر کے، کچھ لوگ تھوڑے دور ہوں گے، ان سے اس کی وہ ریلیشن شپ نہیں ہوگا جو ان گروپس کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور ڈیفینیٹلی ان گروپس کے لوگ زیادہ فیور بھی لیتے ہیں، زیادہ لبرٹی لیتے ہیں، زیادہ بینیفٹس لیتے ہیں لیڈر کی طرف سے ایز کمپیئر ٹو آؤٹ گروپس. بٹ اس کی ڈسٹنکشن جو ہے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ادروائز جو ہے آپس میں جو ہے کانفلکٹ آ سکتا ہے ود ان دی گروپس، کیونکہ ان گروپس والے اپنے وہ ایک جو ہے ایک طرح سے ان کے درمیان بہت اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور آؤٹ گروپ والے ایک الگ گروپ بنا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے ورک جو پلیس میں اچھا نہیں ہے. دیٹس وائی آؤٹ گروپس کے لوگوں کو بھی ایک لیڈر کو چاہیے بیلنسڈ اپروچ اپنائے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم ٹیم لیڈرشپ کی بات کریں گے. تو اس میں ہم ٹیم اور گروپس کی بات کریں گے. ٹیم بیسیکلی آج کل جو کانسیپٹ ہے آرگنائزیشنز میں وہ ٹیم کا بہت پاپولر ہے، اور ہر کام اور ٹاسک جو ہیں وہ ٹیم کی صورت میں بھی کیا جاتا ہے. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیمز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. فنکشنل ٹیمز ہیں، جیسے HR ڈپارٹمنٹ والوں کی اپنی ٹیم ہے، فائنانس والوں کی اپنی ہے، مارکیٹنگ والوں کی اپنی ہے. کراس فنکشنل ٹیم ہے، سیم ہیرارکی کے لوگ ڈفرینٹ فنکشن سے مل کے ایک جو ہے اسپیسیفک ٹاسک یا گول پہ کام کریں. اور یا سیلف مینج ٹیم کا کانسیپٹ بہت پاپولر ہے آج کل. یہ تھوڑی ریلیٹیولی ہم کہہ سکتے ہیں مور اٹانومس ٹیمز ہوتی ہیں جو کمپلیکس ٹاسک پہ کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے گول خود سیٹ کرتی ہیں، اپنے روٹین آپریشنل ڈیسیجنز خود کرتے ہیں، ریسورس ایلوکیشن خود کرتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹیم کا مقصد ہے کہ بیسیکلی سینرجی اچیو کرنا. بیسیکلی 1+1=2 ہوتا ہے، مگر جب آپ ٹیم میں کام کرتے ہیں تو بیسیکلی 2 بندوں کی پروڈکٹیوٹی 1+1 فار دی سیک آف ایگزامپل از 11. تو بیسیکلی اب جو ہے ٹیم کانسیپٹ بڑا پاپولر ہے آرگنائزیشن میں. ٹیم اسٹینڈس فار دی ٹوگیدر ایوری ون اکمپلشز مور. تو مل کے کام کرتے ہیں
تاکہ سارے اپنے کمپلیمنٹری اسکلس کے لوگ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں, کوئی اسپیسیفک گول اچیو کرتے ہیں, اسپیسیفک جو ہے ٹاسک پہ کام کرتے ہیں. دے شیئر انفارمیشن, دے شیئر اسکلز, دے ہیلپ ایچ ادر ٹو اچیو اے کامن گولز. بٹ ایز کمپیئر ٹو گروپ جو ہے بیسیکلی اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے. وی کین انڈرسٹینڈ کہ اس میں کہ گروپ اور ٹیم میں ڈفرینس ہے, مگر کچھ لوگ جو ہیں انٹرچینجیبلی بھی یوز کرتے ہیں. سو وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل دا ڈفرینس بٹوین گروپ ورسز ٹیم, اور ڈفرینٹ گروپس کی بات کریں گے, گروپ ڈیولپمنٹ اسٹیجز کی بات کریں گے, فارمنگ, اسٹارمنگ, نارمنگ, ایڈجورننگ کی بات کریں گے, گروپ تھنک کی بات کریں گے. یہ ایک فینومینا ہے جس میں کنسنسس اتنا ڈومینیٹ کرتا ہے کہ ڈسنٹ ویوز کو جو ہے ریجیکٹ کیا جاتا ہے بیسیکلی فار دی سیک آف کنسنسس بلڈنگ, کہ وہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے جس پہ سب کا کنسنسس ہو, نہ کہ آپٹیمل سولوشن لیا جاتا ہے. دین وی ول ڈسکس دی سوشل لافنگ کی بات کریں گے. بیسیکلی اس میں جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کو گائیڈ لائنس ہیں ٹیم کے لیے. تو کمپلیمنٹری اسکلز ہونے چاہیے, اور اصل لیڈر کا کام ہے اچھے طریقے سے ٹیم کو مینج کرنا. تو ٹیم کا ایک جو ہے اپروپریٹ سائز ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں 12 to 25 کی ٹیم ہونی چاہیے, مگر ٹیم کی سائز بڑھتا ہے تو اس میں یہ کہ اس میں پھر لوگ جو ہیں اپنی ایفرٹ کم پٹ کرتے ہیں, کم کنٹریبیوشن دیتے ہیں, کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے سوشل لافنگ کا کہ جیسے جیسے ٹیم کا سائز انکریز ہوتا ہے تو بیسیکلی دے بلیو کہ سوشل پریشر ہے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے امنگ دی ممبرس, ٹیم ممبرس. تو دیٹس وائی وین دی سائز آف دی ٹیم انکریزز the people tend to put little effort in the team. تو گروپ کا سائز جو ہونا چاہیے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے کہ آپس میں ایزلی وہ کام کر سکیں, کمیونیکیٹ کر سکیں, اور ان میں کمپلیمنٹری اسکلز ہونے چاہیے. تو دین وی ول ڈسکس دی کیسے سکسیسفل ٹیم ڈیولپ کرنی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے لیڈر کا کیا رول ہے ان بلڈنگ افیکٹو ٹیم. اس میں ہم ٹیم کریٹیوٹی, ٹیم ڈیسیجن میکنگ کی بات کریں گے, کیا ایڈوانٹیجز ہیں ٹیم ڈیسیجن میکنگ کے اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں بات کریں گے سیلف مینج ٹیم کے اوپر بات کریں گے, بینیفٹس چیلنجز کی بات کریں گے کہ سیلف مینج ٹیم کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا کیا چیلنجز ہیں, اور دین وی ول ڈسکس گائیڈ لائن فار امپروونگ SMT افیکٹونیس. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اسی کانٹیکس میں ڈسٹریبیوٹیڈ لیڈرشپ کی بات کریں گے ان کانٹیکس آف سیلف مینج ٹیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے لیڈرشپ کا وہ ہم ڈسکس کریں گے کرزما اینڈ کرزمیٹک لیڈرشپ. کرزما جو ہے بیسیکلی یہ وہ لیڈر ہوتے ہیں جن میں سپر نیچرل یا ہم کہہ سکتے ہیں گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں. ان میں جو انسپائریشنل کوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر لیڈر. تو اس میں نا وہ ان کا انفلوئنس جو ہوتا ہے فالوورس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ انسپائریشنل انفلوئنس ہوتا ہے. تو یہ ایک خاص قسم کی کریکٹرسٹکس کے لوگ, پرسنالٹی کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو مرحوم ہے, ذوالفقار علی بھٹو, ہم کہہ سکتے ہیں یہ کرزمیٹک لیڈر تھے. ان میں جو تھی کوئی گاڈ گفٹڈ سپر نیچرل کوالٹیز ہیں جو عام ایوریج انڈیویجولس میں نہیں ہوتی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی یہ کرزمیٹک لیڈرشپ کا یہ بیسیکلی ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ جو لیڈر ہوتا ہے کرزمیٹک لیڈر اس میں ایک خاص قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایوریج لیڈر میں نہیں ہوتی, یا افیکٹو لیڈر, یا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو انسپائریشنل پاور ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لیڈرز زیادہ ہوتی ہے, اور ان کا انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. دیٹس وائی اس کو ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈبل ایج سورڈ بھی کہتے ہیں کرزمیٹک لیڈر کو. بیسیکلی اس کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے. تو دیر آر ٹو موٹیوز ہوتے ہیں بیسیکلی کسی کو جو ہے انفلوئنس کرنے کے. ایک تو ایک پرسنل موٹیوز ہو سکتے ہیں کسی انڈیویجول کو, اگر پرسنل پاور کے لیے کر رہا ہے تو یہ جو ہے نیگیٹو ہے. تو بہت سے ہسٹری میں لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جو صرف پاور گین کے لیے جو کرزمیٹک کوالٹیز تھیں ان میں انہوں نے لوگوں کو ایک اپنے ویژن دیا اور ایک جو راستے پہ لگایا, مگر وہ راستہ جو تھا بیسیکلی پرپز ان کا انڈر لائنگ موٹیو یہ تھا کہ وہ اپنی پاور گین کریں. تو وہ ڈیزاسٹرس ہوتا ہے فالوورز کے لیے بھی,
تو دیٹس وائی ایک جو ہے نیگیٹو ڈبل ایج سورڈ کہا جاتا ہے کرزمیٹک لیڈر کو. اگر کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے اگر وہ کرزمیٹک لیڈر کام کر رہا ہے, فالوورز کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے, ایک بڑے کاز کے لیے کام کر رہا ہے, تو وہ جو ہے ہائیلی افیکٹو فارم آف لیڈرشپ ہے, جو لیڈر کے لیے بھی اور فالوورز کے لیے بھی بہت ہی بینیفیشل اسٹیٹ ہے, یہ سچویشن ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کرزمیٹک کوالٹیز کون سی ہیں, سوشلائز ورسز پرسنلائز کرزمیٹک لیڈر کی ہم بات کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم ٹرانسفارمیشنل لیڈر کی بات کریں گے. ٹرانسفارمیشنل لیڈر بھی بیسیکلی ہوتا ہے جو وہ اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے, وہ چینج لاتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. اب کچھ لوگوں کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ کرزمیٹک اور ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ایک ہی ہیں, بٹ وی کین انڈرسٹینڈ دس, اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈر جو ہوتا ہے بیسیکلی کرزمیٹک لیڈر بھی ہوتا ہے, چینج لاتا ہے, انسپائر کرتا ہے. تو آل charismatic leaders are basically transformational leader, but not all transformational leaders are charismatic leader. تو بیسیکلی ٹرانسفارمیشنل لیڈر جو ہوتا ہے اس میں وہ چینج لاتا ہے, اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے, کمپیلنگ ویژن دیتا ہے, اپنے فالوورز کو بتاتا ہے کہ یہ کرنٹ اسٹیٹ جو ہے, یہ کرنٹ سچویشن ہے, پرفارمنس ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے آرگنائزیشن کے لیے, اور ہمارے لیے یہ ڈیزائرڈ ویژن ہے, یہ ڈیزائرڈ آؤٹ کم ہے, یہ ڈیزائرڈ پرفارمنس ہونا چاہیے. دیٹس وائی وی ہیو ٹو برنگ چینج. تو جو ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈر بیسیکلی چیلنج کرتا ہے اسٹیٹس کو. آن دی ادر ہینڈ ٹرانزیکشنل لیڈر ہوتا ہے اسٹیٹس کو مینٹین رکھتا ہے. تو وی ول ڈسکس دیز کانسیپٹس. کرزمیٹک لیڈرشپ کی بات کریں گے, ٹرانسفارمیشنل کی بات کریں گے, ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کی بات کریں گے ان کپل آف لیکچر میں. دین ڈیئر اسٹوڈنٹ وی ول ڈسکس دی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بات کریں گے, اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کی بات کریں گے. آپ نے مینجمنٹ میں اسٹڈی کیا ہوگا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس کو, یہ جو اسٹریٹجک مینجمنٹ کا کورس ہے اس میں, کہ اس میں اسٹریٹجی فارمولیٹ کی جاتی ہے, اسٹریٹجی امپلیمنٹ کی جاتی ہے, اسٹریٹجی کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے سوٹ انالیسس کیا جاتا ہے, اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں, انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو انالائز کیا جاتا ہے, اس کی بیسس پہ ویژن جو ہے اور مشن جو ہے ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور اپروپریٹ اسٹریٹجیز وے آف ایکشن ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں ٹو اچیو دی اینڈ گولز, مشنز یا ویژن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسٹریٹجی فارمولیشن میں یا اسٹریٹجک مینجمنٹ پروسیس میں لیڈر کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے. بیسیکلی یہ لیڈرز ہی ہوتے ہیں, یہ ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو لیڈر ہیں اپنی پوزیشن کی وجہ سے بھی, تو وہ بیسیکلی جو ہے اسٹریٹجیز کو یا مشن کو, ویژن کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اسٹریٹجیز جو ہے چوز کرتے ہیں اور اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ دیر آر 3 phases: formulation, implementation and evaluation of a strategy. The most difficult part of the strategic management process is implementation process, because ریئل جو ہے اسٹریٹجی جو امپلیمنٹ ہوتی ہے اس وقت ریزسٹنس آتی ہے, اور یہی لیڈر کا کام ہے ٹو مینج دی ریزسٹنس. ٹاسک اورینٹیڈ یا پیپل اورینٹیڈ ریزسٹنس ہے, اس کو مینج کرے. اور لیڈرشپ کی ڈیفینیشن میں ایک یہ کہ لیڈر برنگس چینج. تو افیکٹو لیڈر وہی ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے چینج کو مینج کرتا ہے, چینج پروسیس کو مینج کرتا ہے. اور اٹس نیچرل کہ جب چینج آئے گی تو جو انڈیویجولس ہیں, گروپ ممبرز ہیں, آرگنائزیشن کے ممبرز ہیں, وہ ریزسٹ کرتے ہیں بیکاز آف دی فیئر آف ان نون. ان کو ہوتا ہے اپنی پوزیشن لوز کر جائیں گے, ان کو جو ہے انسرٹنٹی ہوتی ہے. دیٹس وائی دیر آر مینی فیکٹرز جس کی وجہ سے ریزسٹ کرتے ہیں جو آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ جو امپلائیز ہوتے ہیں. تو وی ول ڈسکس دیز کہ کون کون سے جو ہیں کازز ہیں یا کون کون سی جو ہیں جس کی وجہ سے ریزسٹنس آ سکتی ہے, اور کیسے اوور کم کرنا ہے لیڈر نے اس ریزسٹنس کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, تو اچھا جو لیڈر ہوتا ہے بیسیکلی جو آرگنائزیشن کی سکسیس میں اگر ہم بات کریں تو جو اسٹریٹجک لیڈرشپ کا رول ہے از ویری امپورٹنٹ. تو اس میں ہم رسک اسیسمنٹ کی, کرائسس لیڈرشپ کی بھی بات کریں گے کہ کیسے مینج کرنا ہے کرائسس کو. اصل میں لیڈر ہی ہوتا ہے کرائسس سچویشن, یہ بیسیکلی کرائسس ہے, انسرٹن سچویشن ہے یا ڈسرپٹیو سچویشن ہے, جس کو مینج کرنا لیڈر کا کام ہوتا ہے. اور بہت سے لیڈر ہوتے ہیں جو کرائسس میں بہت ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں اور دے ایمرج ایز اے لیڈر. تو یہ جو ہے کرائسس لیڈر پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر آرگنائزیشن میں
چینج لانی ہے تو کیسے اس پروسیس کو مینج کرنا ہے, کیا فیزز ہیں چینج لانے کے, انفریزنگ ہے, اسٹیٹس کو بریک کرنا, کمپیلنگ ویژن دکھانا کہ کرنٹ پرفارمنس, کرنٹ اسٹیٹس جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے, آپ نے فیوچر کی طرف جانا ہے, ان کو جو ہے موٹیویٹ کرنا. اس میں پھر کمیونیکیشن اسکلز بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں لیڈر کے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جو ہے ٹیکنیکس ہیں لیڈر کین یوز ٹو مینج ریزسٹنس ٹو چینج. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر اسٹریٹجک مینجمنٹ جو اس کی پروسیس کی بات کریں تو اس میں جو ہے کیئرفلی جو ہے ڈرافٹڈ اسٹریٹجی بھی ہے. اگر اس کو امپلیمنٹ اچھے طریقے سے نہ کیا جائے تو وہ ایک فیلڈ اسٹریٹجی ہوتی ہے. دیٹس وائی امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجی جو ہے اٹس اے ویری کروشل. بہت زبردست اسٹریٹجی بھی جو ہے اس وجہ سے فیل ہو جاتی ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن کا پرابلم آتا ہے. دیٹس وائی ہیئر لیڈرشپ کمز. یہی لیڈر ہوتا ہے کہ جو اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرتا ہے اسٹریٹجیز کو, اور پیپل اورینٹڈ جو بھی چینج ہے, ریزسٹنس ہے, اس کو دیکھتا ہے, انڈرسٹینڈ کرتا ہے, مینج کرتا ہے اور موٹیویٹ کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ چینج لائیں آرگنائزیشن کے اندر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اسٹریٹجک لیڈرشپ کو ان کپل آف لیکچرز. اسٹوڈنٹ, پھر ہم اس کے جو ہیں آرگنائزیشن لیول انالیسس کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم کلچر کی بات کریں گے. ہر آرگنائزیشن کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, وے آف ورکنگ ہوتا ہے, وے آف ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے, وے آف سالونگ پرابلم ہوتا ہے یا اپروچنگ پرابلم ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس میں اسٹرانگ اور ویک کلچر کی بات کریں گے, لو اینڈ ہائی پرفارمنس کلچر کی بات کریں گے, اور لیڈر کا کیا رول ہے ان کریٹنگ اے کلچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, جو ٹاپ مینجمنٹ پہ لوگ ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, موسٹلی جو نارمز اینڈ ویلیوز ہوتے ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر شیئر کیے جاتے ہیں, انڈرسٹینڈ کیے جاتے ہیں, پریکٹس کیے جاتے ہیں, بیسیکلی وہ اس کے جو اوریجن ہوتا ہے وہ لیڈر ہی ہوتا ہے, یا اس کا جو ہے فاؤنڈنگ ممبر ہو سکتا ہے یا جو فاؤنڈر ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کا. تو یہ بیسیکلی جو ہے لیڈر کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ٹو ڈیٹرمن دی کلچر آف دی آرگنائزیشن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیر شوڈ بی اے میچ بٹوین اسٹریٹجی اینڈ کلچر. تو لیڈر کا کام ہے جو فٹ کریٹ اے فٹ بٹوین اسٹریٹجی اینڈ کلچر. کوئی کلچر اٹ سیلف برا نہیں ہوتا, کلچر از ناٹ بیڈ اور ایول. بیسیکلی جو آرگنائزیشن کی سکسیس ڈیپینڈ کرتی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنا آپس میں فٹ ہے, کتنا میچ ہے اسٹریٹجی میں اور کلچر میں. جتنا اپروپریٹ کلچر ہوگا اکارڈنگ ٹو دی اسٹریٹجی, اتنا ہی آرگنائزیشن موسٹ لائکلی کہ سکسیس حاصل کرے گی, اپنے آبجیکٹو اچیو کرے گی. پھر ہم نیشنل کلچر کی بھی بات کریں گے, ہافسٹیڈ ماڈل کی بات کریں گے جس میں پاور ڈسٹینس ہے, انسرٹینٹی, اوائڈنس ہے, میسکلینٹی, فیمینٹی, اور یہ ڈفرینٹ جو 4 ڈائمینشنز اس کی 5 اس کی بات کریں گے. اور ہافسٹیڈ ماڈل پہ کہ ڈفرینٹ نیشنل کلچر میں لوگ کیسے جو ہے ان کی کیا کلچرل ویلیوز اور مینیجر کے لیے کیا امپلیکیشن ہے, اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسی کانٹیکس میں ہم بات کریں گے ڈائیورسٹی کی. ڈائیورسٹی میں ہے بیسیکلی انکلوژن آف ڈفرینٹ جو ہیں ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ, کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ, ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے لوگ, ریس کے لوگ جو ہیں ورک پلیس میں جو ہیں کام کریں ایک دوسرے کے ساتھ. انکلوژن آف ڈفرینٹ جو ہیں بیک گراؤنڈ کے لوگ, جو ایتھنیسٹی, ریلیجن اور جو کلچر بیک گراؤنڈ کے لوگ, ایک انکلوژن ان ورک گروپ. تو ڈائیورسٹی جو ہے آج کل کی آرگنائزیشن کا جو ہے ایک ہیل مارک ہے, کریکٹرسٹکس ہے, کیونکہ آرگنائزیشن آج کل ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے, تو اس میں جو ہے گلوبلائزیشن ہے, تو آرگنائزیشن کے پاس بھی اپرچونٹی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کے ڈفرینٹ جو ہے کنٹریز سے, ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں وہ ریکروٹ کریں اور ٹیلنٹڈ لوگ ریکروٹ کریں. اور اچھے طریقے سے اگر ڈائیورسٹی کو مینیج کیا جائے تو یہ کریٹیوٹی بھی لاتا ہے آرگنائزیشن کے اندر. مگر اس میں امپورٹنٹ رول جو ہے لیڈر کا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ڈائیورسٹی کو مینیج کرے. اس میں کچھ لیگل جو ہے کمپلشن بھی ہیں, کچھ لاز بھی ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جسٹ ناٹ آن دی بیسس آف دی ایتھنیسٹی, ریلیجیس بیک گراؤنڈ یا نیشنلٹی کی بیس پہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی ان امپلائمنٹ, ریکروٹمنٹ میں بھی, پروموشنز میں بھی, یا ڈیلنگ ود دی ادر امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز. تو یہ لیڈر کا کام ہے کہ انڈرسٹینڈ کرے, کریٹ کرے ڈائیورسفائڈ کلچر ٹو برنگ کریٹیوٹی, اور اس کے اچھے طریقے سے مینیج کرے. Then we will discuss the concept of learning organization. Dear student, we are living in this world of globalization, جہاں پہ آپ
نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ فیوچر کل کیا ہوگا، کون سی پروڈکٹ یا ٹیکنالوجی آ جائے گی. آپ اگر لاسٹ ڈیکیڈ میں دیکھیں تو اتنی جو ہے چینجز آئی ہیں، اتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ اب وی کین ناٹ پریڈکٹ کہ سال یا 2 سال بعد کیا ہوگا یا کیسے آرگنائزیشن جو ہے اپنے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج سسٹین کر سکتی ہے. تو دیٹس وائی the survival of the organization is not depend on its learning or its adaptability. تو اب لرننگ آرگنائزیشن کا کنسیپٹ ہے، تو ریسرچ نے جو ہے پروف بھی کیا ہے کہ جو آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں لرننگ آرگنائزیشن ہے وہ بیسیکلی ان کے چانسز آف سروائیول زیادہ ہے، اور ان کا جو چانسز ٹو سسٹین کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے ان ٹربولنٹ ڈائنامک انوائرمنٹ وہ زیادہ ہوتا ہے. اور لیڈر کا بڑا کریٹیکل رول ہے ٹو کریٹ اے لرننگ آرگنائزیشن. Dear student, after this we will come to the organizational behavior. اس میں ہم organizational behavior کی جو بک ہے اس کے چیپٹرز کی بات کریں گے. تو اس کے بعد ہم organizational behavior کو دیکھیں گے کہ it's basically what is this concept, organizations کیا ہوتی ہیں، تو اور اسی طرح ہسٹری کیا ہے اور لیول آف انالیسس کیا ہے. جس طرح لیڈرشپ کے انالیسس ہے انڈیویجول گروپ آرگنائزیشن، اسی طرح جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ او بی میں بھی ڈفرینٹ لیول آف انالیسز ہیں، انڈیویجول لیول پہ بھی ہیں، گروپ لیول پہ بھی ہے اور آرگنائزیشن لیول پہ بھی ہے. جیسے کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ابھی آپ بک میں بھی جا کے دیکھیں تو دیر آر 3 مین پارٹس، تو اس کے اکارڈنگلی چیپٹر کی آرگنائزیشن کی گئی ہے. تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ایبلٹیز کی بات کریں گے. یہ جو ہے انڈیویجول لیول انالیسز ہیں بیسیکلی. جو اس میں ہم ایبلٹی کی بات کریں گے جس میں انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں، فزیکل ایبلٹیز ہیں. تو بیسیکلی پرسن جاب فٹ جتنا ہوگا اتنی پروڈکٹیوٹی انڈیویجول کی زیادہ ہوگی، اس کا اتنا ہی جاب سیٹسفیکشن اس کی زیادہ ہوگی، اور الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی زیادہ ہوگی. اسی کانٹیکس میں ہم لرننگ تھیوریز کی بات کریں گے. سو وی ول ڈسکس کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری کی بات کریں گے ڈیٹیل سے. دین وی ول ڈسکس دی آپرینٹ اور انسٹرومنٹل کنڈیشننگ تھیوری اینڈ سوشل لرننگ تھیوری کی بات کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہم انڈیویجول لیول انالیسس پہ رہتے ہوئے آرگنائزیشنل بیہیویئر کے چیپٹر ایٹیچیوڈ کی بات کریں گے، کمپوننٹس آف ایٹیچیوڈ کی بات کریں گے. ایٹیچیوڈ ہے کیا بیسیکلی؟ یہ بیسیکلی ایویلویٹو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں آئی لائک مائی ٹیچر، آئی لائک مائی جاب. یہ آپ کی ایویلویٹو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. بیسیکلی یہ جو ہیں انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے بیہیویئر کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیہیویئر کی بیسس پہ کہ ایٹیچیوڈ بنتے ہیں، مگر مینلی جو ہیں ڈیپ روٹڈ ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں کسی پرسنالٹی کے بارے میں، کسی ایونٹ کے بارے میں، وہ الٹیمیٹلی ہمارا بیہیویئر انفلوئنس کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل اب اس کے کمپوننٹس ہیں جو ہیں کوگنیٹو ہیں، کہ میرے سپروائزر نے فار ایگزامپل کہ ایک پرسن بی کو پروموٹ کیا جو مجھ سے لیس کمپیٹنٹ تھا اور مجھے نہیں پروموٹ کیا. ٹھیک ہے، اس نے ڈسکریمنیشن کی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک افیکٹو فیلنگ ہوگی کہ آئی ڈس لائک مائی سپروائزر. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بیہیویئر میں جو ہے کنورٹ ہوگا. کیسے؟ کہ میں کمپلین کروں گا اپنے لیڈر کے خلاف، کسی ٹاپ مینجمنٹ سے بات کروں گا، اپنے کمپلینٹ کروں گا، یا میں دوسری جاب سرچ کروں گا. یہ میرا بیہیویئر ہوگا. تو یہ بیسیکلی نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے سپروائزر کا، جو بیسیکلی جس کی بیسس پہ میں اپنا بیہیویئر میرا انفلوئنس ہو رہا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایٹیچیوڈ کو ڈسکس کیا جائے. تو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. بیسیکلی جاب سیٹسفیکشن اور ادر جاب ریلیٹڈ ایٹیچیوڈز ہیں، جیسے جو ٹرن اوور ہیں اور اس طرح کے آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بیہیویئر ہیں، اور اسی طرح جو ہیں پرسیوڈ آرگنائزیشنل سپورٹس ہیں. بیسیکلی یہ ایٹیچیوڈز ہیں. ہم جاب سے سیٹسفائیڈ ہے، نہیں سیٹسفائیڈ، یہ بیسیکلی ہمارے ایک جاب کے بارے میں ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، کام کے بارے میں ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. اکارڈنگلی ہم اس جاب میں بہیو کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی ایفرٹ انپٹ کرتے ہیں، اور اکارڈنگلی ہماری موٹیویشن ہوتی ہے اور پرفارمنس ڈٹرمن ہوتی ہے. تو دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ ایٹیچیوڈ کو ڈسکس کیا جائے. جاب سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اگر سیٹسفائیڈ نہ ہو تو پھر کیا کیا جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے امپلائی. جاب کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، یا اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتا ہے، یا اور اس طرح کے جو اسٹیپ لے سکتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کیا کانسیکوینسز یا رسپانسز ہوتے ہیں جاب ڈسسیٹسفیکشن کے. جی اسٹوڈنٹ، دین وی ول ڈسکس دی پرسپشن. اصل میں یہ بیسیکلی اٹس اے پروسیس آف انٹرپریٹنگ اینڈ آرگنائزنگ سینسری امپریشنز ٹو گیو میننگ ٹو دی ورلڈ. بیسیکلی ہم جب بہیو کرتے ہیں
وہ بیسڈ آن ریئلٹی نہیں ہوتا، وہ ہماری پرسیپشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک ہی چیز کو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ جو ہیں اس کے بارے میں پرسیپشن ہوتی ہے. جیسے کہ ایک گلاس ہے آدھا پانی سے بھرا ہے، تو ایک بندہ ہو سکتا ہے اس کو کہے کہ جی آدھا گلاس پانی سے بھرا ہے، یہ اچھی چیز ہے. ایک کہے گا نہیں جی آدھا گلاس خالی. اسی طرح ہم جو ہے آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائیز بہیو کر رہے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ بیسڈ آن دیئر پرسیپشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جیسے کہ ججمنٹ کرتے ہیں کسی کے بارے میں تو ہم شارٹ کٹس یوز کرتے ہیں، سلیکٹو پرسیپشن کرتے ہیں، ہالو افیکٹ کرتے ہیں، کنٹراسٹ ایرر کرتے ہیں. اسپیشلی ریکروٹمنٹ اینڈ جو سلیکشن کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں ججمنٹ کی جاتی ہے، شارٹ کٹس جو ہیں لیے جاتے ہیں ٹو جج دی ادرس. اور یہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. پھر ہم بات کریں گے ڈیسیجن میکنگ کی بھی، اور اس کے بعد ہم انٹیوشن اینڈ بانڈڈ ریشنلٹی کی بات کریں گے ان ٹرمز آف ڈیسیجن میکنگ، اور ایتھیکل ڈیسیجن کے اوپر بھی بات کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے بعد ہم ایموشنز اینڈ موڈس کی بات کریں گے. ایموشنز ہوتے ہیں بیسیکلی ہمارا کسی کی چیز کے جو ہمارا ایک پرٹیکولر موڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، یا ایموشنز کو ہم ایسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں دے آر بیسیکلی جو ٹریگر ہوتے ہیں اسپیسیفک کاز ہوتا ہے اس کے پیچھے. اگر یہ پرسسٹ کریں تو یہ جو ہے موڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے جو پروڈکٹیوٹی یا ہمارا ایٹیٹیوڈ یا ہمارا جو اس کو ہے انٹریکشن کو اپنے ڈفرینٹ ورکرز کے ساتھ کام کے ساتھ جو ہے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ آرگنائزیشن کہتی تھیں کہ ایموشن جو ہیں یہ اتنے ریلیونٹ نہیں ہے آرگنائزیشنل کانٹیکس میں، اور یہ ڈسٹربنگ ہوتے ہیں، دیٹس وائی ان کو نہیں اسٹڈی کرنا چاہیے. بٹ نیگیٹو ایموشنز ہوں یا پازیٹیو ایموشنز ہوں، نیگیٹو ایموشنز ہیں اینگر ہے، ہیٹ ہے، اور اسی طرح پازیٹیو ہے جو ہے لو ہے، لائک ہے کرنا کسی کو، اور اس طرح کے اور ایموشنز ہیں ہمارے، اور موڈز ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی ہمارے ورک جو ہے پروڈکٹیوٹی یا ہماری پرسیپشن کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل دی ایموشنز کیا ہے، موڈز کیا ہے. تو یہ ہے ہمارا بیسیکلی جو بیہیویئر ہوتا ہے ٹوورڈز دی ورک، ٹوورڈز دی امپلائی، ٹوورڈز دی جو جاب، وہ بیسیکلی انفلوئنس ہوتا ہے ایموشنز اینڈ موڈز پہ. تو ہم ڈسکس کریں گے کیا کیا کازز ہیں ایموشنز اور موڈز کے، کن وجہ سے کون سے ایموشن ڈیولپ ہوتے ہیں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم کلچرل کانٹیکس میں بھی بات کریں گے، کیونکہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوتا ہے دیکھنے کا ڈفرینٹ ایموشنز کو. فار ایگزامپل جو ہے اسمائلنگ جو ہے اپنے فیس کے ساتھ آپ نے ملنا ہے، یہ کمپلشن ہے، مگر ہر کلچر میں جو ہے اس جو ایموشن کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جاتا. کچھ لوگ اس کو ایز اے نان سیریس ایٹیٹیوڈ بھی لیتے ہیں، اور کچھ کلچر اس کو اچھے طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. تو کلچرل ویلیوز بھی ہوتی ہیں دیٹ ڈٹرمن کہ کس ایموشنز کی کیا ویلیو اور کس کو کیسے ریٹ کیا جا رہا ہے. تو وی ول ڈسکس دی ایموشنز اینڈ موڈز ان ڈیٹیلز. تو آرگنائزیشن کا بیسیکلی کام ہے کہ کریٹ اے پازیٹیو ایموشنز اینڈ پازیٹیو موڈز. تو اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ڈسکس کریں گے کہ کیسے ایموشنز کو مینیج کیا جائے اور موڈز کریٹ کیے جائیں، ورک انوائرمنٹ، ورک کنڈیشنز، اور اس طرح کی ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز پہ بات کریں گے. کیونکہ الٹیمیٹلی جو ایموشنز اینڈ موڈز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں یا انفلوئنس کرتے ہیں انڈیویجول کے بیہیویئر کو، یا انڈیویجول کے جو گروپ کے ساتھ بیہیویئر ہے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈیئر اسٹوڈنٹ بات کریں گے. اس میں کہ ایک جیسے کہ آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ کوٹین ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی میجر کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے. اس میں کتنی سیلف اویئرنیس ہے، کتنے انڈرسٹینڈ کرتا ہے ایموشنس کو دوسرے کے، کتنے مینج کرتا ہے، کیسے کرنے. بیسیکلی جس بندے میں ہائیلی جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوگی وہ چانسز ہے کہ وہ زیادہ اچھا لیڈر ہوگا. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو افیکٹو لیڈر ہوتا ہے اس کی ایک جو کوالٹی ہے وہ اس میں ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہوتا ہے. وہ دوسروں کے ایموشنس کو سمجھتا ہے، اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور دوسروں کے ایموشنس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اپنے ایموشنس کو بھی مینج کرتا ہے اور دوسروں کے ایموشنس کو بھی مینج کرتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرتا ہے. دین وی ول ڈسکس دی اسپیسیفک جو او بی کے ایشوز ہیں ایموشنس اور موڈس کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے کیا امپلیکیشنز ہیں مینیجریل ان کی. اسٹوڈنٹ اس کے بعد آرگنائزیشن لیول کی اگر ہم بات کریں تو اس کی اسٹرکچر کی بات کریں گے. اس میں تو ہم بات کریں گے ڈفرینٹ ٹائپس آف کریکٹر اسٹرکچر کی بات کریں گے. تو اس سے پہلے ہم بات کریں گے ورک اسپیشلائزیشن کی، ڈویژن آف لیبر کی بات کریں گے. ہم بات کریں گے اسپین آف کنٹرول کی بات کریں گے، چین آف کمانڈ کی بات کریں گے، اور ڈپارٹمنٹلائزیشن کی بات کریں گے. اس کی بیسس پہ ہر آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ اسٹرکچر ہوتا ہے.
کچھ میں بہت زیادہ بیوروکریٹک اسٹرکچر ہوتا ہے اور کچھ میں جو ہے دوسرا اڈاپٹیو یا فلیکسیبل جو ہے اسٹرکچر ہوتا ہے. باؤنڈری لیس آرگنائزیشن کی ہم بات کریں گے تو ہم ڈیٹیل سے اسٹرکچر کے اوپر ڈیئر اسٹوڈنٹ بات کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم لاسٹ جو اس کا ٹاپک ہے OB کا, اس میں ہم بات کریں گے ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ. یہ بھی آرگنائزیشن لیول انالیسز میں آتا ہے. تو اس میں ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کریں گے اور کیسے HRM پالیسیز اینڈ پریکٹسز اور فنکشنز جو ہیں ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور پرفارمنس اپریزل جو ہیں انفلوئنس کرتے ہیں انڈیویجول کی جاب سیٹسفیکشن کو, اس کی پرفارمنس کو اور آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو. اور اس کے بعد ہم انٹرنیشنل HRM پرسپیکٹو کی بات کریں گے. اور آخری لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم جو فیو کانسیپٹس ہیں لیڈرشپ اور OB کے ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم ریوائز کریں گے کورس کو, کوئکلی ریویو لیں گے مین ٹاپکس اور کانسیپٹس کا اور تھیمز کا. اور تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دس از آل اباؤٹ دی آرگنائزیشن آف دی کورس اور آرگنائزیشن آف دی لیکچر اور کیا کیا کانٹینٹس ہم کور کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ جو سجیسٹڈ مٹیریل ہے ریڈنگ اس میں جو ہے افیکٹو لیڈرشپ کی ایک بک ہے اور آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بک ہے. تو یہ جو چیپٹرز ہیں جو لیکچرز ہیں یہ جو کور کرتے ہیں ان 2 بکس کے چیپٹرز کو. تو باقی سپلیمنٹری ریڈنگز ہیں, یو کین اسٹڈی دیز ریڈنگز ایز ویل, جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے میں جو کانسیپٹس اور جو ڈفرینٹ جو ہیں آئیڈیاز ہیں ان لیڈرشپ اینڈ OB. تو مینلی جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے افیکٹو لیڈرشپ کی بک اور آرگنائزیشنل بیہیویئر کی بک ہے, وہاں سے کانٹینٹ لیے گئے ہیں. اب گریڈنگ سسٹم کی بات کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ گریڈنگ سسٹم میں ہوگا. ڈیفینیٹلی ہر اسٹوڈنٹ کا ایک ہوتا ہے کہ اچھے گریڈ لے, تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں گریڈنگ سسٹم کی. تو کوئزز ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں 4 کوئزز ہوں گے جو 10% مارکس ہوں گے. اسی طرح 4 اسائنمنٹس ہوں گی, اس کے 10% مارکس ہوں گے, اور اس کے بعد گریڈڈ ڈسکشنز ہوں گی وہ 5% کی ہوں گی. اس کے بعد سیشنل 1 اینڈ سیشنل 2 ہوں گے. سیشنل 1 10% اور سیشنل 2 15% ہوگا, کمیولیٹو 25 اور ریمیننگ جو ہوگا فائنل ایگزام کے ہوں گے. تو یہ ہے گریڈنگ سسٹم. ڈیئر اسٹوڈنٹس میتھڈالوجی کی اگر بات کریں تو اس کورس میں ہم ایسے کریں گے, جب لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ایک جو ہے پریویس لیکچر کا جو ہے اس کا جو ہے مین پوائنٹس کو ہم ریکیپ کریں گے, اور اس کے بعد ایک جو ہے اس لیکچر کے اس کے بعد لرننگ آبجیکٹیو جو ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ایٹ دی اینڈ اس کو سمرائز کریں گے مین جو تھیمز یا ٹاپکس کو اور کانسیپٹس کو. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور چیز جو میں نے اپلائی کی ہے وہ یہ کہ ایٹ دی اینڈ ڈسکشن کوسچنز ہوں گے. ڈفرینٹ ڈسکشن کوسچنز ہیں آپ کے, جب لائیو سیشنز ہوں گے یا آپ گروپ میں اسٹڈی کریں تو ان ڈسکشن کوسچنز کو آپ جو ہے آپس میں ڈسکس کریں, اپنے ویو پوائنٹ دیں تاکہ آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے کانسیپٹس ہیں زیادہ کلیئر ہوں. تو دس وڈ بی دی میتھڈالوجی آف دی کورس. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی آرگنائزیشن آف دی کورس کے کانٹینٹس کے اوپر بات کی, گریڈنگ سسٹم کے اوپر بات کی, ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اوپر بات کی. آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس کورس کو انجوائے کریں گے, اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ تمام کانسیپٹس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا جائے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو انڈرسٹینڈنگ میں. ایون دین آپ بکس ہیں ان کو ریفر کریں, بکس میں بھی جا کے پڑھیں. اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس جو کانٹینٹس کو ہیں وہ ڈیٹیل میں کور کیا جائے اور ان کو ایلیبریٹ کیا جائے, ان ڈیپتھ اس کی ایکسپلینیشن دی جائے, ایگزامپل دی جائے تاکہ آپ کو زیادہ کلیئرٹی آئے ان کانسیپٹس کے بارے میں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ اب بریفلی تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں. لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ از اے پروسیس بائی وچ اے پرسن انفلوئنس ادرس ٹو اکمپلش این آبجیکٹیوز and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal. So dear student, for this definition you can extract few points. ایک لیڈر ہوتا ہے انفلوئنس کرتا ہے ٹو گیٹ سم تھنگ اکمپلشڈ, اور اسی طرح لیڈر یوز کرتا ہے کچھ اپنی نالج اینڈ اسکلس جب انٹریکٹ کرتا ہے اپنے فالوورس کے ساتھ. تو لیڈرز نالج اینڈ اسکلس بیسیکلی اپلیکیشن اس کی can be influenced by his or her attributes as well. There are different factors of leadership, dear student. ایک تو لیڈرز خود, ایک اس کے فالوورز کس قسم کے ہیں,
ایک کمیونیکیشن اور ایک سچویشن کیسی ہے. سو دیز آر دی 4 امپورٹنٹ فیکٹرز آف لیڈرشپ. Then various forces affect these 4 factors such as relationship with the supervisor. یہ ڈٹرمن کرتا ہے لیڈرشپ. اور وہ ہم جیسے کہ ڈائڈک کی بات کر رہے تھے کہ وہ انفلوئنس کرتا ہے کہ کیسے کوالٹی آف ریلیشن شپ ہے بٹوین دی لیڈر اینڈ دی فالوور. اسکلز آف فالوور کا جو اپنی جو ہے کیپیبلٹیز یا موٹیویشن کس لیول کی ہے, آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے. تو یہ تمام فورسز جو ہیں انفلوئنس کرتے ہیں لیڈرشپ کو. اور دیز آر دی 4 فیکٹرز آف لیڈرشپ: لیڈر, فالوور, کمیونیکیشن اینڈ سچویشن. نیکسٹ لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. جو بک میں ڈیفینیشن دی ہے لیڈرشپ کی اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. دیر آر 5 کمپوننٹس آف لیڈرشپ, ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. بٹ فار دس لیکچر دیز آر دی بیسیکلی جو ہیں یہ ڈیفینیشن ہے لیڈرشپ کی. اب کوشچن یہ کہ مینجمنٹ یا مینیجر اور لیڈرشپ میں کیا ڈفرنس ہے. Management's main function is to produce order and consistency through processes such as planning, budgeting, organizing, staffing and problem solving. جیسے کہ آپ نے مینجمنٹ کا کورس پڑھا ہوگا, اس میں مینیجر کا کام ہوتا ہے پلان کرنا, آرگنائز کرنا, اسٹافنگ کرنا, کنٹرول کرنا. تو لیڈر کا کیا کام ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیڈر کا کام ہوتا ہے ٹو پروڈیوس موومنٹ اینڈ کنسٹرکٹیو اور اڈاپٹیو چینج تھرو پروسیس سچ ایز اسٹیبلشنگ ڈائریکشن تھرو ویژن, الائننگ پیپل, موٹیویٹنگ اینڈ انسپائرنگ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, لیڈر کا کام ہے اپنے فالوور کو موٹیویٹ کرنا, انفلوئنس کرنا اور چینج لانا. تو دس از دی بیسیکلی ڈفرنس بٹوین لیڈر اینڈ مینیجر. ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں کیا کیا فردر کیا ڈفرینسز ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, کچھ لوگ انٹرچینجیبلی بھی یوز کرتے ہیں مینیجر اور لیڈر کے ورڈ کو ان آرگنائزیشن کانٹیکسٹ. باس ورسز لیڈر میں کیا فرق ہے؟ اسائن لیڈرشپ جو ہے ایک کسی کو کسی پوزیشن کی وجہ سے, ڈیئر اسٹوڈنٹ, کوئی اس کی جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے جو اس کو ایک لیڈرشپ ملتی ہے تو وہ اسائن لیڈرشپ ہے, وہ باس ہے. اور ایک ایمرجنٹ لیڈرشپ ہے کہ نہ کہ صرف وہ بیس کرا اپنی پوزیشن پہ بلکہ اس کے بعد اپنے کوئی کریکٹرسٹکس اور اپنا اس کا فالوورز کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ وہ ان کو انفلوئنس کر سکے اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپنے لیڈرشپ اسٹائل اور ڈفرینٹ فالوورز کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹائل ہو. تو یہ ایمرجنٹ لیڈرشپ ہے. What are the principles of leadership? Know yourself and seek self-improvement. Technically بھی proficient ہونا چاہیے لیڈر کو. Seek responsibility and take responsibility for your actions. اسی طرح ہے timely اور sound decisions کرے, example set کرے, lead by the example. اور اسی طرح look out for the well-being. لیڈر, اچھا لیڈر وہ ہے جو لوگوں کی, اپنے فالوورز کی ویل بینگ کے لیے کام کرے. Keep your workers informed. ڈیولپ اے سینس آف ریسپانسبلٹی ان یور ورک. ایک لیڈر کا امپورٹنٹ جو کام ہے, اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے فالوورز کی ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے, ان کو امپاورڈ بھی کرتا ہے. اسی طرح جو ہے ان کو ٹاسک سمجھائے, ان کو ویژن کے بارے میں بتائے, ان کو وے آؤٹ بتائے. اسی طرح اپنے ٹیم جو ہے بلڈ کرے, افیکٹو ٹیم بلڈ کرے, انہیں لیڈ کرے. اور اسی طرح یوز دی فل کیپیبلٹیز آف دی آرگنائزیشن. Why study leadership? Leadership, dear student, in organizational context is very important. ریسرچ بھی جو ہے ایویڈنس دیتی ہے کہ جو سکسیسفل آرگنائزیشنس ہیں ان کا اگر دیکھا جائے تو ایک سب سے بڑا کریٹیکل فیکٹر تھا ان کی سکسیس میں, وہ ان کی لیڈرشپ تھی. ایپل کی بات کریں, مائکروسافٹ کی بات کریں, اور اسی طرح اگر ملکوں کی بات کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, اگر کوئی ملک آج بہت آگے ہیں تو ان میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے, ان میں ان کے پاس ایک لیڈر تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, دیٹس وائی لیڈرشپ از اے ویری امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک. آرگنائزیشنل بہیویئر کیا ہے؟ از اٹ ڈیفائنڈ ایز دی سسٹمیٹک اسٹڈی اینڈ اپلیکیشن آف نالج اباؤٹ ہاؤ انڈیویجول اینڈ گروپ ایکٹ ود ان دی آرگنائزیشن ویئر دے ورک. کیسے انڈیویجولس جو ہیں بہیو کرتے ہیں, ایکٹ کرتے ہیں, یا ان اے گروپ انٹریکٹ کرتے ہیں ود ان دی آرگنائزیشن ویئر دے ورک. یا دوسری ڈیفینیشن ہے is the study and application of knowledge about how people, individuals and groups act in organization. It does this by taking a systematic approach. That is, it interprets people, organization relationship in terms of the whole person, whole group, whole organization and whole social system. Its purpose is to build better relationship by achieving human objectives, organizational objectives and societal social objectives. This is the more comprehensive definition of OB. Dear student, we will discuss in detail in coming lecture. There are 3 levels of analysis in OB: individual, group and organization. Individual level, if want to study personality of employee,
مینیجر کی کیا پرسنالٹی ہے, لیڈر کی کیا ہے, باس کی کیا ہے, انڈیویجول لیول انالیسس, پرسیپشن کیا ہے, ایٹیٹیوڈس کیا ہے, ایموشنز اور موڈس کی بات کریں تو انڈیویجول لیول انالیسس. گروپ میں بات کریں, اف انٹرسٹڈ ٹو نو ہاؤ مائی مینیجر پرسنالٹی افیکٹ ٹیم ورک اینڈ پرفارمنس, کیسے اس کا انٹریکشن ٹیم کے ساتھ کیا ہے اور ٹیم کی پرفارمنس کیسے افیکٹ ہو رہی ہے لیڈر کی وجہ سے. کمیونیکیشن, نیٹ ورکنگ, نیگوسیشن, تو یہ ہیں آسپیکٹ گروپ لیول کے. دین اگر ہم ڈسکس کریں آرگنائزیشن لیول پہ تو کیسے کلچر آف آرگنائزیشن اور اسٹرکچر آف دی آرگنائزیشن افیکٹ امپلائز بہیویئر. سو دیز آر دی 3 critical level of analysis. Why organizational behavior, dear student? ایک ریسرچ ہوئی ہے, اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ جو ٹاپ موسٹ کریٹیکل یا پرسنل کوالٹیز ہیں جو امپلائز جو ہیں چاہتے ہیں کہ ان کے امپلائز میں وہ ہیں, ان کا کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں, ان میں آنیسٹی, انٹیگریٹی ہو, انٹرپرسنل اسکلز ہوں, وہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں, موٹیویشن ہو, ان کی انیشیٹو لینا جانتے ہیں, اسٹرانگ ورک ایتھکس ہوں. اور یہ تمام ٹاپکس جو ہیں او بی کے جو مین ٹاپکس ہیں. اسی طرح آرگنائزیشن جو ہے او بی کی ریسرچ کے بارے میں کیئر کرتی ہیں. وائی؟ بیکاز سکسیسفل آرگنائزیشن وہ ہوتی ہیں جو بیٹر امپلائمنٹ اور ورکنگ کنڈیشن ڈیولپ کرتی ہیں, بیٹر ان کا سلیکشن پروسیجر ہوتا ہے, اور سیلف مینج ٹیمز یوز کرتی ہیں, اپنے امپلائز کو اچھا پے کرتی ہیں, اپنے امپلائز کو ٹرین اینڈ ڈیولپ کرتی ہیں, اور ان کے ویل ڈیزائن جابز ہوتی ہیں. بیسیکلی ان کے امپلائز جو ہوتے ہیں سیٹسفائڈ ہوتے ہیں اور پروڈکٹیو ہوتے ہیں. So what is an organization? Organization is basically a group of 2 or more than 2 people, socially coordinated جو ہے گروپ جو ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے ریلیٹیولی پرماننٹ بیسس پہ کام کرتا ہے. مینیجر کون ہے؟ جو آرگنائزیشن کے اندر ایک اسپیسیفک پوزیشن پہ کام کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ لیول آف مینیجر ہیں, فرنٹ لائن مینیجر فرسٹ لیول ہوتے ہیں, مڈل لیول ہوتے ہیں, ٹاپ لیول مینیجرز ہوتے ہیں. سو وی ول ڈسکس مینیجر اور ان کے رول کے بارے میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں ان نیکسٹ لیکچر. تو مینجمنٹ فنکشنز کی بات کریں تو بیسیکلی ہینری فائل نے جو ڈسکرائب کیے تھے وہ پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اور کنٹرولنگ سے تو مین مینجمنٹ فنکشنز ہیں جو مینیجر کو پرفارم کرنے پڑتے ہیں. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ مینجمنٹ کی بک میں بھی آپ نے اسی جو ہیں جو کیٹیگریز ہیں ڈسٹریبیوشن اکارڈنگلی جو چیپٹرز کی ہوئی ہے, پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ, یہ بیسیکلی مینیجرز کے مینجمنٹ کے فنکشنز. اور مینیجرز کون ہوتے ہیں؟ مینیجرز ہوتے ہیں who get work done through people, وہ جو لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور گول اچیو کرتا ہے. مینجمنٹ کے رولز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کو کیٹیگرائز کیا گیا انٹرپرسنل, انفارمیشنل اینڈ ڈیسیجن رول. اس کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. 10 رولز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہینری منٹسبرگ نے, اور یہ کیٹیگرائز کیے گئے ہیں 3 اس میں انٹرپرسنل, انفارمیشنل اینڈ ڈیسیجن. اور ایک اس طرح کی بھی ڈسٹریبیوشن ہے اسکلز کی کہ مینیجر کو ٹیکنیکل اسکلز چاہیے, ہیومن اسکلز چاہیے اور کنسپچل اسکلز بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور اسٹڈی ہوئی لوتھنز اینڈ ایسوسیٹ نے, انہوں نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا کہ مینیجرز کیا کرتا ہے. مینیجرز کرتا ہے ٹریڈیشنل مینجمنٹ جو ہے اس کی فنکشن ہے وہ پرفارم کرتا ہے, کمیونیکیشن کرتا ہے, ہیومن ریسورس کو مینیج کرتا ہے آرگنائزیشن کے اندر, اور نیٹ ورکنگ کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ ریسرچرز نے ڈفرینٹ وے میں مینیجرز کے اسکلز اور کیپیبلٹیز اور ورک کو آرگنائز کیا ہے یا کلاسیفائی کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دیز آر دی فیو انسپائریشنل کوٹس اباؤٹ دی لیڈرشپ. لیڈرشپ از دی کیپیسٹی ٹو ٹرانسلیٹ ویژن انٹو ریئلٹی. لیڈر وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی ایک ویژن دکھاتا ہے اور اس میں کیپیبلٹی ہوتا ہے کہ اس ویژن کو ریئلٹی میں کنورٹ کرے اور ویژن اچیو کرے اپنے فالوورز کے تھرو. اسی طرح اور ہے بل گیٹس کے کوٹس ہیں, ایز وی لک اہیڈ انٹو دی نیکسٹ سینچری لیڈرز ول بی دوز ہو امپاورز ادر. ایک اور کانسیپٹ جو سیلف مینج ٹیم کا یا امپلائی پارٹیسپیشن کا آ رہا ہے, تو اس میں جو نیکسٹ سینچری میں آپریٹ کرنا ہے, وی ہیو ٹو گیو فریڈم, فلیکسیبلٹی, اٹانومی, ڈسکریشن اور امپاورنگ امپلائز, امپاور کرنا ہے اپنے امپلائز کو. اسی طرح جو ہیں ڈفرینٹ کوٹس ہیں, a good leader is the person who takes a little more than his share of the blame and little less than his share of the credit. This is also جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ جو اپنا فیلئر ہوتا ہے یا اس کا زیادہ وہ رسپانسبلٹی خود لیتا ہے, اور جو سکسیس ہوتا ہے اس کا کریڈٹ خود کم لیتا ہے اور دوسروں کو زیادہ اس کا کریڈٹ دیتا ہے. یہ ایک اعلیٰ ظرفی کی بھی بات ہے. One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.
یہ ایک لیڈر کا اور مینیجر کا ڈفرنس ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے فورسی کرتا ہے سچویشن کو, وہ ایک ویژن فورسی کرتا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اینٹیسپیٹ کرتا ہے کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں بیفور اٹ ایکچولی کمز. تو اسی طرح دا سپریم کوالٹی آف لیڈرشپ از انٹیگریٹی, اور جو لیڈر ہے افیکٹو لیڈر ہے اس کی سب سے امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس یا کوالٹی وہ ہے کہ وہ اس میں انٹیگریٹی ہوتی ہے اور اس کی میں آنیسٹی ہوتی ہے, وہ ایتھیکل ہوتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, for this lecture it's all about leadership اور OB کی ہم نے بریف کیا, اور اس کے بارے میں جو ہے ڈفرینٹ جو کانٹیکس ہم نے کور کرنے ہیں لیڈرشپ اینڈ OB کے کورس میں ہم نے ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. تو نیکسٹ لیکچر سے ڈیئر اسٹوڈنٹ وی ول اسٹارٹ دی ڈسکشن آن لیڈرشپ, اس کے بعد ہم OB پڑھیں گے اور ڈیٹیل میں جو ہے لیڈرشپ کے جو کانسیپٹس ہیں, جو کانٹینٹس ہم نے ابھی دیکھیں کہ کون کون سے کور کریں گے, ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو دیٹس آل فار ٹوڈے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.